صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اتحاد کا اور وحدت کا بہترین نسخہ بتایا. جو موضوع ہے اس پہ آہستہ آہستہ بات کریں نا. آپ نے تو پہلے ہی جملے میں ہمیں غدار قرار دے دیا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی فرقہ لے کے آئے تھے نا, وہ تو مختلف 72-73 فرقے تو نہیں لے کے آئے تھے, مختلف مذاہب تو لوگوں نے بنا دیے. یہ جو آپ خطابات دیتے جاتے ہیں نا, کبھی غداری کا کبھی جہنمی ہونے کا, ایک تو پہلے آپ یہ سلسلہ ختم کریں نا. کہ مفتی حضرات جیسے حضرات یہ تعصب چھوڑ دیں, حق کو چھپانا, حق کو مخفی کرنا چھوڑ دیں. امت تو پہلے جڑے گی. وہ جو عربی کا ایک مشہور شعر ہے نا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اس لیے اتحاد کا طریقہ کار یہ ہے. لیکن اگر واقعا ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو, اس میں اللہ بھی راضی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی, امت کا بھی ہدایت. میرے بہت سارے مقدمات ہیں جو آپ کے خلاف ہے, آپ کے بہت سارے مقدمات میرے خلاف ہے. پہلے مقدمہ رکھیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 1400 سال سے غداری ہو رہی ہے کہ ان کے حقیقی خلفاء کا حق چھپایا جا رہا ہے اور ان کی سنت کو چھپایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. کیا یہ موضوع میں طے پایا تھا؟ شیخ صاحب, آپ پہلے میں نے عرض کیا, سوری کریں. وہ علماء حضرات ہم اور آپ جیسے لوگ تھے نا, اور کوئی آسمان سے تو نہیں آئے تھے. وہ امت کے غدار ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہے. اس بات میں ساری کروں. مفتی صاحب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قرض جھکائیں اور غلامی کا حق ادا کریں اور غداری کا یہ سلسلہ بند کریں اور پوری قوم کو بتا دیں کہ یہ بات کو بہت زیادہ لمبا نہ کریں, جس قدر ضرورت ہو اتنی بات فرمائیں. یہاں پہ ادلہ بہت زیادہ ہے, ادلہ بے شمار ہیں کہ کیوں خلفائے ثلاثہ کے خلافت باطل ہے اور کیوں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. کہ کیا یہ قیام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات کے لیے ضروری تھی کہ نہیں, چاہیے تھا کہ نہیں تھا, کہ وہ خود اٹھتے خود اپنے حق کے لیے. او بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں, کس کی اتباع کرو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی اتباع کرو, ہم کہہ رہے ہیں کسی منافق کی اتباع کرو. علی کو معلوم نہیں ہے کہ ابو بکر غاصب ہے, علی کو معلوم نہیں ہے کہ عمر غاصب ہے. اگر یہ واجب ہے میرے محترم ناظرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو ابو بکر عمر پہ بھی واجب ہے نا, شریعت تو دو تو نہیں ہے, صحابہ پہ بھی تو واجب ہے. مفتی صاحب السلام علیکم, اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور والا, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم, آپ ٹھیک ہیں, صحت اچھی ہے آپ کی؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عنایت فرمائے, تشریف آوری کا بڑا شکریہ, ذرا نوازی فرمائی آپ نے, اور بہت میں اپنے ناظرین کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضور والا. آپ حضرات کا شکریہ. آپ حضرات جی سر, تو آپ سے بات ہو رہی تھی, وہ اپنے رانا صاحب کہاں ہیں؟ رانا صاحب تشریف لائے نہیں لائے؟ مسٹر رانا نے موجود ہے, رانا موجود ہیں, صاحب موجود ہیں. ہاں رانا صاحب جی جی, اب ہاں یہ لوگ اپنا یوزر نوم کچھ اور رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی لے کے آتے ہیں رانا صاحب. میں آپ کو ادھر سے صحیح کر دوں گا, آپ فکر نہ کر. ہاں الحمدللہ آواز آ رہی. وہ معذرت, یوزر نیم کو پتہ نہیں سڈنلی سیٹنگ چینج ہوئی ہے, تو میں کر لیتا ہوں, 1 منٹ مجھے دے دیں. نہیں کوئی نہیں, اب صحیح ہو گیا نا, آپ پہچان گئے آپ کو. تو اچھا, ایک تو حسن صاحب مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ ٹاپک آج کون سا ہے, وہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں, پھر ہم بسم اللہ کرتے ہیں. جی ٹاپک صاحب علامہ صاحب بتا دیں ان کو, آپ سے طے پائے تو علامہ صاحب. ٹاپک تو ہمارے حسن, اور ان کا یہ محبوب ٹاپک ہے جس پر یہ اہل سنت وال کے ساتھ جو ہے وہ کئی مرتبہ بات چیت کر چکے ہیں. تو وضاحت بھی اللہ یاری صاحب خود ہی کریں گے, میں تو 2-4 باتیں کروں گا بس. تو بات یہ ہوئی تھی کہ یہ صاحب کہہ رہے تھے نا, اپنے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ امت کو میں متحد کرنا چاہتا ہوں, تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتا. تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اتحاد کا اور وحدت کا بہترین نسخہ بتایا, اور اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لیں, اور یہ علامہ صاحب کیونکہ دوسرے علماء جو ہیں وہ مفتیان حضرات ہیں, تعصب کی وجہ, مذہبی تعصب کی وجہ سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے عقائد سے اس کا تصادم ہوتا ہے. تو اگر یہ واقعا اعتراف کر لیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت پہ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، تو فرقے ہی ختم ہو جائیں گے سب پوری. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی فرقہ لے کے آئے تھے نا، وہ تو مختلف 72-73 فرقے تو نہیں لے کے آئے تھے، مختلف مذاہب تو لوگوں نے بنا دیے. اگر وہ ہم بات مان لیں تو مذاہب ختم، واقعی اتحاد پیدا ہو جائے گا. یہ کام کیسے ہوگا کہ مفتی حضرات جیسے حضرات یہ تعصب چھوڑ دیں، حق کو چھپانا، حق کو مخفی کرنا چھوڑ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو 1400 سال سے غداری ہو رہی ہے کہ ان کے حقیقی خلفاء کا حق چھپایا جا رہا ہے اور ان کی سنت کو چھپایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، چھپایا جا رہا ہے، مخفی کیا جائے، عوام کو محروم کیا جائے. وہ کون کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں، مفتی صاحب جیسے حضرات کر رہے ہیں. تو اب وقت ہے کہ مفتی صاحب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قرض جھکائیں اور غلامی کا حق ادا کریں اور غداری کا یہ سلسلہ بند کریں اور پوری قوم کو بتا دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. سنت یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ان کے خلفاء ہیں اور کوئی خلیفہ نہیں ان کا. یہ ہمارا ان سے طے پایا تھا گفتگو کہ اصلی اتحاد کا طریقہ کار یہ ہے. ٹھیک ہے، اگر واقعا ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، اس میں اللہ بھی راضی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، امت کا بھی ہدایت، اور آپ بھی قدوہ بنیں گے، اسوہ بنیں گے امت کے لیے، دوسرے علماء کے لیے، کہ وہ بھی سامنے آ جائیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حق کا اعتراف ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اور دین کو پورے لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے تاکہ لوگ حق کو پہچانیں. اگر ہم تعصب کے راستے پہ چلیں جو 1400 سال سے آ رہا ہے، حق کو چھپاؤ، حق کو چھپاؤ، حق کو چھپاؤ، ٹھیک ہے نا، تعصب سے ادھر ادھر سے حدیث گڑھ کے بنا دو، اور تو لازمی بات اتحاد تو نہیں آئے گی نا، یہ فرقے چلتے چلے جائیں گے. یہ ہمارا عرض تھا ان کے سامنے. صحیح ہے نا اللہ صاحب؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی فرقہ لے کے آئے تھے نا، مختلف مذاہب تو نہیں لے کے آئے تھے نا. صحیح کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ تو موقع تلاش کرتے ہیں تقریر کرنے کا، تو میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ تقریر نہ کریں، جو موضوع ہے اس پہ آہستہ آہستہ بات کریں نا. آپ نے تو پہلے ہی جملے میں ہمیں غدار قرار دے دیا. پوری امت جو آپ کے علاوہ ہے اس کو آپ نے غدار قرار دیا، کیونکہ بہت سارے شیعہ ایسے ہیں کہ جن کو آپ نہیں مانتے، تو آپ کی نظر میں تو وہ شیعہ بھی غدار ہیں، آپ کی نظر میں تو اہل ایران والے بھی غدار ہیں، آپ کی نظر میں ہر وہ شیعہ جو آپ کو نہیں مانتا وہ غدار ہے. آپ تو یہ جو موضوع چینج قوم نہ کو اور امت مسلمہ کو جو آپ مختلف، میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا، میری بات میں پھر آپ نہیں بولیں گے. یہ جو آپ خطابات دیتے جاتے ہیں نا، کبھی غداری کا، کبھی جہنمی ہونے کا، ایک تو پہلے آپ یہ سلسلہ ختم کریں نا، امت تو پہلے جڑے گی. وہ جو عربی کا ایک مشہور شعر ہے نا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ جو آپ کی زبان زخم لگاتی ہے ہمارے دلوں پہ، ہم نے بات شروع نہیں کیا اور آپ نے ہمیں غدار قرار دیا، ہمارے بڑوں کو غدار قرار دیا، اپنے وہ شیعہ جو آپ کے خلاف ہیں ان کو غدار قرار دیا. تو ایک ہی عالم ہے، آپ کے گھر پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام اور امت سے جو ہے وہ ان کے وفادار ہیں، باقی ساری دنیا غدار ہو گئی. یہ تھوڑا سا آپ اپنے لہجے کو بھی ٹھیک کیجئے. بات چیت کو اس طرح کے زہریلے لہجے کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے. بات چیت کے لیے ایک بہت ہی سوبر موضوع، سوبر لہجہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر بات آگے بڑھے گی. میں آپ سے متفق ہوں، بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر. آپ ہمارے سامنے دلیلیں پیش کریں، جس دلیل ماننے کی ہم مانیں گے، جو نہیں ماننے کی ہوگی وہ کیسے پھر مانیں گے ہم. شیخ صاحب یہ تو مانتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مذاہب نہیں لے کے آئے تھے نا، مذاہب بعد میں بنے، اور مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ بھی اس مذہب پہ نہیں ہے جس پہ اللہ کے نبی لے کر آئے تھے. دیکھیں، اور موضوع جو آپ سے طے پایا نا، مذہب پہ نہیں ہوں تو یہ تو ہماری تو بحث ہی سیکھی ہے نا. علامہ صاحب جو موضوع آپ سے طے پایا ہے، دیکھیں شیخ صاحب، موضوع پہ بات شروع موضوع یہ طے نہیں پایا ہے کہ ایران والے اچھے ہیں یا برے ہیں. موضوع یہ نہیں طے پایا آپ سے. موضوع یہ طے نہیں پایا کہ اللہ یاری جو ہے وہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے یا اس کی غلطیاں کتنی ہیں. یہ موضوع جو آپ سے طے پایا ہے وہ یہ ہے کیا اہل بیت طاہرین علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ موضوع میں یہ بھی نہیں طے پاتا کہ آپ آتے ہی پہلی بات پہ ہمیں غدار قرار دیں گے، پوری امت کو غدار قرار دیں گے. کیا یہ موضوع میں طے پایا تھا؟ شیخ صاحب، آپ پہلے اس پر معذرت کریں، آپ اس پہ سوری کریں. اب میں بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ جو پہلے اب بتائیں نا، اب ایک منٹ، نتیجہ پہلے ہی طے کر دیا.
نتیجہ پہلے ہی قدم پہ طے کر دیا کہ وی آر آل غدار، ہاں آپ ایک ہیں وفادار. آپ اس پہ سوری کریں نا پہلے. شیخ صاحب آپ کو کیا اس بات پہ کوئی آپ کا کوئی نزاع ہے، کوئی اختلاف ہے کہ جن لوگوں نے جو بھی ہو، اختلاف شدید اجازت دے نا، اختلاف ہے، پورا کیا بات مجھے سنیں نا، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پوری بات سنیں نا شیخ صاحب. جن مفتیان حضرات، علماء حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم کو چھپایا ہے اور ان کی وصایا کو امت سے چھپایا ہے یا ان کو تحریف کرایا ہے اور بدعتوں کا انہوں نے دفاع کیا ہے، وہ علماء حضرات، ہم اور آپ جیسے لوگ تھے نا، اور کوئی آسمان سے تو نہیں آئے تھے. وہ امت کے غدار ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں. اس پہ میں آپ ساری پہلے کروں. ثابت کریں، آپ پہلے یہ تو طے دلائل سے شدہ ہے، ثابت کریں، پھر یہ اس کے ثبوت بعد کی ضرورت ہے. نا. نہیں، آپ کے آپ نہیں نزدیک مانتے، ہے نا. آپ نہیں مانتے. میرے بہت سارے مقدمات ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، آپ کے بہت سارے مقدمات میرے خلاف ہے. پہلے مقدمہ رکھیے، مقدمے کو بنائیے. یہ جب مقدمہ end ہو جائے گا تو جو یہ سننے والے مقدمہ وہ شیخ خود صاحب فیصلہ. کہ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصایا کی تحریف کی ہے اور یا ان کے وصایا کو چھپایا ہے یا حق کو چھپایا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ، رسول، پیغمبر، اسلام، مسلمین کے غدار ہیں. اس میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بات پہ آپ سے سوری کروں؟ آپ نہیں مانتے اس بات کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں ثابت کرے کس نے کیا. ہاں، وہ یہی تو بات ہے نا. آج مناظرہ اسی بات پر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اہل بیت علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ واقعاً خلفاء ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، امت کے واجب الطاعہ حجج ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو پھر جن لوگوں نے نہیں مانا وہ گمراہی پر ہیں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بعد اس کوئی اور دین تو نہیں، کوئی اور سوائے ضلالت کے تو کوئی اور ہی نہیں ہے. گمراہی ہے نا. اگر یہ ثابت ہوا تو نتیجہ تو ثابت ہوگا شیخ صاحب. پہلی دلیل آپ کی اور میرے نزدیک دیکھیں. جی شیخ صاحب فریز ہے میرے خیال میں، اور رانا صاحب بھی جو ہے نا. ہاں جی آپریٹر بھائی، یہ دونوں حضرات فریز ہو گئے ہمارے. یہ دونوں حضرات فریز ہیں بھائی. آ رہے ہیں آگا جان، میری ابھی ان سے بات ہوئی ہے، ری سٹارٹ وہ موبائل کرتے ہیں. آ رہے ہیں صحیح آ ہے. رہے ہیں. تو میں کچھ جملے عرض کرتا ہوں تاکہ لوگ بھی بور نہ ہو جائے نا ان کے آنے تک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے واقعاً پیغمبر ہیں. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اللہ واقعاً حق ہے. یہ اسلام واقعاً حق ہے. قرآن واقعاً اللہ کا کلام ہے، حقیقتاً اللہ کا کلام ہے. ہم جب شہادت دیتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. خالق کون کی جانب سے، خالق ہستی کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا نمائندہ، ان کا اسپوکس مین، ان کا میسنجر، ان کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کے ہمارے پاس آیا. ٹھیک ہے نا. اب ان کی تعلیمات کو کوئی چینج کرے، اس میں رد و بدل کر دیں، ان کی خلفاء کی جگہ نقلی امام بنا دے، جعلی خلفاء بنا دے، یہ غداری ہے بھائی امت سے. ٹھیک ہے نا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو جانشین بنایا تو پھر تو کوئی تعارف کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا، پھر باقی سب آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ بات کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعی اور ایکسکلوسیو خلفاء ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور خلیفہ نہیں ہے، کوئی اور جانشین نہیں ہے. ان کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو امام نہیں بنایا. یہ ان کے اپنے کتب سے بالدلائل قطعیہ ثابت ہے. اور یہ کہ ان کے خلفاء جو ہیں یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، ان کے دلائل بے شمار ہیں. ٹھیک ہے نا، بے شمار ہیں. یہی بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنا، سیاست نے ان کو بنا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ ختم بات. شرعی خلیفہ نہیں ہے، شریعت نے ان کو نہیں بنایا، سیاست نے ان کو بنایا. اوکے. تو یہ کہ مذہب شیعہ حق ہے اور مذہب شیعہ واجب الاتباع ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی اگر انسان اصل واقعہ کو، اصل حقیقت کو، وہ جو سنگ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس کو مد نظر رکھے، اس پہ 2 لمحوں کے لیے غور کرے تو بالکل حق واضح ہے. اس میں کسی قسم کی اس میں کوئی شک شبہ رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اتحاد امت چاہتا ہوں.
تو شیخ صاحب اتحاد امت کیسے چاہتے ہیں؟ کیسے اتحاد ہوگا نا؟ وہ اتحاد وہی ہوگا کہ آپ حقیقت لوگوں کو بتائیں. آپ کہہ دیں کہ آج سے میں مانتا ہوں کہ واحد خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر بتا دیا تو سارا نزاع ہی ختم ہے. آپ ان جیسے علماء حق لوگوں کو بتائیں نا، تو پھر تو حق کی وہ باطل ختم ہو جائے خود بخود. جی علامہ صاحب تشریف لائیں. علامہ صاحب آپ بات کریں. موضوع طے پایا آپ سے نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی خلافت و امامت. علامہ صاحب معاف کیجیے گا، ایک منٹ کیا ہوا بھائی؟ ایک منٹ. جی صاحب ایک منٹ. علامہ صاحب آپ چل واپس آئے نا، آپ مائک ان میوٹ کریں. انمیوٹ کریں. مائک ان میوٹ کریں. مفتی باقی صاحب مائک ان میوٹ کریں. جی السلام بہت علیکم. شکریہ. علیکم السلام. جی علیکم وعلیکم. السلام. آپ نے اتنی خطرناک بات کر دیا اللہ یاری صاحب کہ ہمارا نیٹ بھی آپ سے ڈر کے بھاگ گیا. چلو میں سمجھے کہ آپ خود ڈر کے بھاگ گئے. مجھے تو یہ نہیں، نہیں، پچھلے نہیں. ہفتے بھی آپ گئے تھے نا، وہ کاٹ کے بھاگ گئے تھے. یہ آپ لکھتے رہتے ہیں نا، میں نے وہ لطیفہ بنا دیا. آپ لکھتے رہتے نا فلاں بھاگ گیا فلاں بھاگ گیا، تو آج ہمارا نیٹ آپ سے بھاگ گیا. ہاں یہ بھاگنا جو ہے نا، یہ شروع آئیے سے بسم اللہ کیجیے. رسول صلی اللہ علیہ بسم وسلم کے اللہ زمانے میں کیجیے، بھی. قرآن سے ثابت کیجیے. پہلی بات، میری اور آپ کی دلیل قرآن ہے. آپ قرآن سے خلافت ثابت کر دیجئے. قرآن کی کون سی آیت آپ لائیں گے؟ جی لیکن موضوع پہ رہیے، تقریر مت کیجیے گا برائے مہربانی. تقریر کا موقع اینڈ میں آپ کو دیں گے. رانا بھائی بھی آپ آ کو گئے، ایک رانا آپ صاحب کے بھی آ کلپ گئے. بنانے کے لیے 7-8 منٹ کا موقع ملے گا. ہاں ٹھیک ہے، رانا صاحب بھی تشریف لائیں. رانا کو بھی میں لیتا ہوں، رانا بھائی، کیونکہ وہ ماڈریٹ کریں گے نا، تو وہ یہ آ گئے. رانا بھائی، رانا بھائی السلام علیکم. ایک منٹ رانا بھائی انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. رانا صاحب جی تو حسن علی صاحب ٹائم بھی میرا خیال ہے ہونے والا ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں اجازت سے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اچھا اس میں صرف مجھے یہ رہنمائی کریں کہ آپ نے آغاز کرنا ہے یا مفتی صاحب کریں گے؟ جیسے وہ حکم نہیں، فرمائیں. اللہ یاری صاحب بات کریں گے، کیونکہ اللہ ٹھیک. یاری صاحب ایک دعویٰ لے کر آئے ہیں اور اس دعوے کی دلیلیں بھی یہ پیش کریں گے. بس میری ان سے درخواست یہ ہے کہ یہ بات کو بہت زیادہ لمبا نہ کریں. جس قدر ضرورت ہو اتنی بات فرمائیں، اور جو روایات ہیں یا جو بھی چیزیں مجھے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو ایک ہے نا یہ 20 روایتیں ایک ساتھ بیان کر دیں. ایک یہ کہ میں ایک روایت یہ بیان کرے، میں کہوں کہ رک جائیے اس روایت پہ بات کر لیتے ہیں، تو مختصر بات کریں گے. زیادہ میری طرف سے کوئی تقریر نہیں ہوگی. میں ان کو صرف جو ہے کاؤنٹر کروں گا کہ یہ روایت یہ بات، بس زیادہ نہیں. بہت اچھے مفتی صاحب، تھینک یو. اصل صاحب میرے خیال ہے شروع میں 10-10 منٹ بات کرتے ہیں جو تمہید ہے. آگے پھر مفتی صاحب جیسا فرما رہے ہیں 5-5 منٹ 6-6 7-7 منٹ بہت ہیں. میرا خیال ہے 5-6 منٹ تو اس سے کم تو نہیں رکھا جا سکتا. جی صحیح فرما، بالکل صحیح فرما. ٹھیک ہے چلیں میں بسم اللہ کرتا ہوں سر. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، غور کرنے والوں کو، خاص کر کے یار لوگوں کو السلام علیکم، آداب، خوش آمدید. سامعین مجھے رانا غضنفر کہتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ انتہائی 2 اہم مذہبی شخصیات اور دینی سکولرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ آپ دونوں احباب کو جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے مکتبہ ہائے فکر میں بڑی ایک نمایاں پہچان رکھتے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ موجود ہے محترم جناب حسن اللہ یاری صاحب. آپ سنتے رہتے ہیں، اہل تشیع کے نمائندہ ہیں، بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور بہت زیادہ آڈینس ان کے ساتھ ہوتی ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان محترم جناب مفتی عبد الباقی صاحب ہیں. پہلی ملاقات ہے مفتی صاحب سے، لیکن اکثر میں نے سنا ہے بڑی نفی تلی بات کرتے ہیں، منہج اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میں یہ بات سامعین کہوں کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایک بھرپور گفتگو سننے کو ملے گی. اور ایک میری ذاتی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی دوستوں کے ساتھ ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو چونکہ دوست بھی سنتے ہیں، فیملیز بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم کسی بھی ایسی برگزیدہ شخصیت کی یا کوئی ایسی ان کے بارے میں تضحیق یا توہین آمیز کلمات سے گریز کریں گے. محبت سے بات ہوگی، باقی اختلاف جتنا مرضی سخت ہو،
باقاعدہ طور پہ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید. مفتی صاحب حسن اللہ یاری صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے میں حسن آغاز کروں صاحب 10 منٹ کے لیے. جی آپ کے 10 منٹ میں لگاتا ہوں, آپ بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. رانا غضنفر صاحب ہمارے بھائی جو یہاں پر فرائض انجام دے رہے ہیں ماڈریشن کے، اور علامہ ڈاکٹر مفتی عبد الباقی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی جو یہاں پر گفتگو کے لیے اہل سنت کی جانب سے ان کا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. موضوع گفتگو ہے خلافت و امامت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جانب سے امت کے پیشوا اور صحابہ کے پیشوا اہل بیت علیہم السلام، اور خلفاء بظاہر جن کو خلافت ملی ہے جناب ابو بکر و عمر و عثمان، ان کی خلافت غیر شرعی ہے. یس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا کے خلاف اور ان کی ہدایت کے خلاف انہوں نے چارج سنبھالا ہے، اور سیاست کے تھرو، نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تھرو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ جو ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمائے تھے، جو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تعین فرمائے تھے، ان کا حق چھینا گیا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ چلے تھے تو پوری صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے صحابہ نے بتوں کے سامنے اور مجسمے کے سامنے اور بچڑے کے سامنے انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کیا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ بات نہیں مانی تھی. اچھا محترم ناظرین، یہاں پہ ادلہ بہت زیادہ ہیں، ادلہ بے شمار ہیں کہ کیوں خلفائے ثلاثہ کے خلافت باطل ہے، اور کیوں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجج اور ہادی ہیں، اور جو ان کے اتباع نہ کرے وہ گمراہ ہے. ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 18 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، شعیب الارناؤوط جو بہت ہی کٹر وہابی ہے، اس نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے. یہاں پر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم. یہ قد ترکت فیکم یہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے درمیان چھوڑ کے گیا ہوں، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے گیا ہوں. یہ صریح ہے وصیت میں، یہ صریح ہے استخلاف میں، اور کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہارا اور میرے بعد اتھارٹی کون ہے؟ ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی، کہ جب تک تم ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. گمراہی سے امان، گمراہی سے نجات کی ضمانت، گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد. لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی اتباع کیا جائے. الثقلین کہتے ہیں نہایتی دو نفیس، دو قیمتی چیزوں کو. میں تمہارے درمیان دو نہایتی نفیس اور قیمتی چیزوں کو جا رہا ہوں. وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، ایک دوسرے سے بڑا ہے. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، کتاب اللہ جو ہے اللہ کی رسی ہے جو لٹکایا گیا آسمان سے زمین تک. وعطرتی اہل بیتی، اور دوسرا میرے عطرت اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے. الا وانہما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اور یہ ایمان سے جانو، باخبر رہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. قیامت آئے گی، حوض کوثر پہ یہ دونوں میرے پاس آئیں گے، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. اب جو امت اور یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے، یہ حدیث متواتر ہے، حدیث صحیح. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصریح کیا، اور یہ حجت الوداع کی بات ہے، تصریح فرمایا ہے کہ میرے بعد تم نے اتباع کرنی ہے امانت ضلالت سے بچنے کے لیے. کس کی؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو، اور ان دونوں کو قرین قرار دیا ہے، ان کے اتھارٹی کو. اب ملاحظہ فرمائیے، یہ کیونکہ میرے پاس صرف 10 منٹ ہے میرے محترم ناظرین، میں بعض تصریحات علماء عامہ کے، علماء فرقہ مخالف کے تصریحات اس حدیث شریف کے کی دلالت پہ پیش کرتا ہوں. یہ کتاب حاشیہ احمد ابن حنبل، تألیف العلامہ ابو الحسن نور الدین محمد ابن عبد الہادی السندی، متوفی سنہ 1138، یہ جلد نمبر 12 ہے. یہ وزارت الاوقاف قطر میں چھپی. یہاں پر اسی حدیث کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں وعطرتی کأنہ صلی اللہ علیہ وآلہ جعلہم قائمین مقامہ. یہ حدیث اس طرح بتاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام عطرت طاہرہ کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے. فكما كان في حياته القرآن والنبي صلی اللہ علیہ وآلہ كذلك بعده القرآن واہل البیت. جیسے حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتھارٹی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے وفات کے بعد اتھارٹی کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام.
اور یہ تصریح اس سے میرے محترم ناظرین جتنے میرے سنی بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سنی علماء دیکھ رہے ہیں، مرنا سب نے ہے، حوض کوثر پہ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، ویل اس شخص کے لیے، جہنم اس شخص کے لیے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ آنے نہ دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں پورے اسلام کا خلاصہ، چھوڑ کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ علماء کا نہیں بتایا، صحابہ کا نہیں بتایا، کس کا بتایا؟ قرآن اور سنت کا بتایا۔ اور کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا ہے۔ ابو بکر عمر مخاطبین میں شامل ہے کہ اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے طلحہ، اے زبیر، اے سعد بن وقاص، اے عائشہ، اے حفصہ، اگر تم میرے بعد گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو اتھارٹی مان لو قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی۔ اچھا ملاحظہ کریں، میں مزید آپ کی خدمت میں، نزاع ختم ہے، نزاع ہی نہیں ہے، مناظرہ ہی نہیں، میرے محترم ناظرین۔ اگر لوگ مان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حجت تمام ہے۔ یہ النسخة المسندة من نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالحكيم الترمذي، جزء أول، شاب مكتبة الإمام البخاري۔ یہ کتاب چھپی ہے جامع الازہر میں، قاہرہ میں۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يوم عرفة أيها الناس قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تذلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي۔ جابر نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت الوداع میں دیکھا، اپنی وفات کا خبر دیا کہ میں مر کے جا رہا ہوں لوگوں، یہ حجت الوداع، اس کے بعد میں حج نہیں کروں گا، اگلے سال میں تمہارے درمیان نہیں ہوں، اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان کہ اگر اس کی اتباع کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، شیخ صاحب یہ حجت ہے تم پر، خدا کی قسم حجت ہے تم پر۔ ابو بکر عمر کو بتایا کہ تم اگر گمراہ نہیں ہونا چاہتے تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ مفتی عبد الباقی، اعتراف کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، مخالفت نہ کرو، اس کے مقابلے میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں چلے گا۔ اگر گمراہ نہیں ہونا چاہتے ان کے اتباع کرو۔ وہ کس کا بتایا؟ کسی او بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں کس کی اتباع کرو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی اتباع کرو، ہم کہہ رہے ہیں کسی منافق کی اتباع کرو، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین قرآن، صاحب قرآن قرار دیا، ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی۔ اگر پیغمبر حق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی بات کو مان لو نا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بظاہر حدیث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس سے نہیں بتاتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں فأهل البيت قوم اصطفاهم الله وهم كما روي عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع تم پر واجب ہے، اور یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ کبھی الگ نہیں ہوا۔ یہ استفاء اللہ، استفاء پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ استفاء یعنی اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو بنایا، اللہ نے ان کو انتخاب کیا ہے۔ ثم كما روي عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو بلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ما ان اخذتم به لن تذلوا واقع على الائمه منهم السادہ۔ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ان کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ائمہ کے متعلق ہے۔ اگر کوئی اور شخص اہل بیت میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے، ائمہ میں سے نہیں ہے، اس کے متعلق نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَلْزَمُنَا الْاِقْتِدَاءُ بِالْفُقَهَاءِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ بِالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُمْ بَيْنَ أَحْشَائِهِمْ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ہم پہ واجب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فقہاء، علماء، جو ان کا اللہ نے ان کو علم دیا، ان سے اتباع کریں۔ تو اگر یہ واجب ہے میرے محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ابو بکر عمر پہ بھی واجب ہے نا، شریعت تو دو تو نہیں ہے، صحابہ پہ بھی تو واجب ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے امام بنا کے گئے ہیں، خلیفہ بنا کے گئے، جانشین بنا کے گئے، کسی کو حق نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باوجود جا کے کسی اور کو خلیفہ بنائے، امام بنائے۔ اچھا، میں ایک اور آپ کی خدمت میں، میرے کچھ سیکنڈ میرے پاس باقی ہیں۔ ملاحظہ کریں، یہ تحفۃ الاحوذی ہے بشرح جامع الترمذی، مبارک پوری صاحب کی، جلد نمبر 1 ہے۔ یہاں پر مبارک پوری صاحب فانظروا کیف تخلفونی فیہما،
فرمایا کہ کیف تکونونی بعد خلفاء عاملین متمسکین بہما. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تم کیسے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرو گے, ان کے فرمان پہ عمل کرو گے. یہ تم اچھی طرح سے سوچنا, دیکھنا. میرے محترم ناظرین, میرا ٹائم ختم ہے. جی حسن صاحب ٹائم ہو. جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کا؟ کوئی نیٹ تھوڑا سلو چل رہا ہے. جی مفتی صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ کچھ بولیں, آپ کی آواز اوپر آواز میرے نہیں آ خیال رہی. میں مفتی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. مفتی صاحب پھر جو ہے وہ ہو گئے, اپنے آپ کو انہوں نے میوٹ کیا. انمیوٹ کر دیں مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب. جی میں سن رہا انمیوٹ ہو ہوں, گیا. میرے مائک صحیح جو ہے, ہے صحیح. اچھا آپ آ رہی. اچھا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب حسن صاحب نے 10 منٹ اپنی بات اب ہو رکھی گیا ہے اور آپ نے سنی بھی ہے. میرا خیال ہے مفتی عثمان بھائی کوئی اس کا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ان کا نیٹ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں چل رہا. تو حسن صاحب کیا آپ مشورہ دیتے ہیں پھر اس کو کیسے انتظار کنٹینیو کریں, کیا اب جائے؟ صحیح ہو جائے گا, اب صحیح ہو جائے گا. کچھ دیر انتظار کرتے ہیں, وہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ہو ٹھیک. جائے گا انشاءاللہ. جی مفتی صاحب چلیں, تب تک میں حسن صاحب کو پھر نکات سامنے رکھ دوں تاکہ بسم آڈینس تو اللہ, سنے. بسم اللہ. آپ کچھ بولیں, آپ کچھ بولیں, اچھا سوال کریں. حسن صاحب ظاہر ہے اختلاف کی گنجائش رہتی ہے اور اختلاف انسانی بہت بڑی حسن ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلنا چاہیے اور آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے. حسن صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو برادران اہل سنت ہیں اور برادران اہل تشیع ہیں, ہم ان معاملوں میں دونوں کیا انتہاؤں پہ کھڑے ہیں؟ اگر یعنی آپ کا جو موقف ہے ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے تو کیا رکاوٹیں ہیں؟ اگر اہل سنت کا موقف درست ہے تو کیا رکاوٹیں ہیں؟ بیسیکلی میجر ریزن کیا ہے؟ تو دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن, یا علامہ صاحب آگے. جی سر, بسم اللہ کریں. علامہ صاحب, جی علامہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علامہ صاحب آپ تشریف لے آئیں. جی علامہ صاحب انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. علامہ صاحب انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو وہاں سے. انمیوٹ السلام کریں. علیکم یہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم جی السلام, وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام. اللہ. علامہ صاحب ہمارے یہاں اصل میں اس وقت شدید ہوا اور بارش ہو رہی ہے تو نیٹ کا معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے. جی چلیں سر. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو مفتی صاحب حسن اللہ یاری صاحب کی آپ نے بات سنی ہے تو میں آپ کے 10 منٹ لگا رہا ہوں, آپ بسم اللہ کیجیے. جی جی. نہیں مجھے 10 منٹ نہیں چاہیے. میں نے تو جیسے کہا نا کہ اللہ یاری صاحب کو میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا. میں اللہ یاری ٹھیک صاحب سے جو انہوں نے تقریر فرمائی 10 منٹ کی, اس تقریر میں میرا ان سے سوال ہے کہ جی آپ نے کہا کہ یہ میرے نہیں ذمہ آواز لازم ہے, کو ابو مت بکر لگی. کے ذمہ لازم ہے, عمر کے ذمہ لازم ہے, تو کیا یہ حضرات خود آگے بڑھ کے اس کو تھامتے, دوبارہ سوال تکرار کریں آگے علامہ. بڑھ کے اس کا اعلان کرتے کہ اس کو لے. نہیں یہ اداری قرآن نے کہا نا عثمان بھائی یہ کچھ اس کا کیجیے. میرا خیال ہے آپ کے نزدیک سے مفتی صاحب کو مقرر اور ائمہ کی آپ وہی اداری ہے جو نے کی ہے. تھوڑا ٹائم دیجیے کہ شیخ وہ صاحب دوبارہ دوبارہ نیٹ کا شروع سے بولیں, بندوبست کر لیں. دوبارہ شروع سے بولیں, سمجھ نہیں آیا میں. شیخ صاحب کو اگر تو ان کا دوسرا فون ہے تو ان کو واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں بھائی.
इनका तस्वीर आवाज कम अ, से कम व्हाट्सएप पे सही आएगा। उस्मान भाई उनको कहिए उनके ना नेट का इशू लग रहा है ना, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो मुफ्ती साहब को अल्टरनेट करके दोबारा आ जाइए। ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ, मैं उन्हें अगर है समझाता उनके हूँ। पास देखे उनके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे उनसे बात करा दें आप, वो कर दें, ग्रुप कॉल कर दें मुझे उनको लगा के, ताकि मैं उनको व्हाट्सएप पे ले लूं। तस्वीर तो उनका इधर है ही है। ठीक है, ठीक है। ठीक, तो हसन साहब तब तक रोकते हैं इनको। बिस्मिल्लाह। तो मेरा ख्याल है जो मैंने सवाल रखा था आप तब तक वो एड्रेस कर दीजिए। देखे मेरे भाई कि देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल से नवाजा है। अल्लाह ताला जी ने हमें और आपको सबको अक्ल दिया, और अक्ल एक ऐसी, हाँ, अक्ल एक ऐसी नेमत है। आप खुद आ गए जी। चौधरी साहब, जी, अच्छा, मैं बाकी साहब को ले रहा हूँ। बाकी साहब को लेकर ले लेंगे। एक मिनट माफ कीजिए। जी, बाकी साहब आप यहाँ से बात करेंगे। ये आपका वो जूम सही नहीं चल रहा, तो अभी आप हसन अल यारी साहब से यहीं से बात कर दें। अब अपने दलाइल देना शुरू करें। बाकी साहब, आवाज बाकी आ रही साहब है आपको आपको? रूम पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, सुन रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कर। हमने हाँ, आपका अरे सवाल कहने नहीं के सुना बगैर बाकी बात कर साहब। लें, कोई मसला नहीं है। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि जो जिम्मेदारियां मेरी है, जी 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 जी, आप मुझे सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप? निकल जाए, वो चौधरी साहब आप निकल जाए कॉल से प्लीज। चौधरी साहब आप निकल जाएं कॉल से, आपके माइक्रोफोन से एको आ रही है। हाँ जी, आप बताएं। जी अस्सलाम अब्दुल बाकी वालेकुम। साहब। जी सर, आवाज बिस्मिल्लाह आ रही करें। है मेरी? आ रही है, बेहतरीन। जी आ रही है मुफ्ती साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो जिम्मेदारियां आप मेरी लगा रहे थे कि मैं जिम्मेदार हूँ, अबू बकर जिम्मेदार हैं, उमर जिम्मेदार है, उस्मान जिम्मेदार है, तलहा जिम्मेदार है, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सारे के सारे, तो क्या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बीइंग एक ऐसी शख्सियत के कि उनको इन तमाम जो रिवायत आपने पेश की, उन रिवायत पर तो बाद में की जाएगी कि रिवायत की सनद क्या है, मतन क्या है, उसकी नकारत क्या है, वो बात की बात है। पहली बात यह है कि क्या ये क़याम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अपनी ज़ात के लिए ज़रूरी थी कि नहीं था, ये था कि नहीं था कि वो खुद उठते, खुद अपने हक के लिए, जबकि मैं भी ये मानता हूँ और आप भी ये मानते हैं कि अपने ज़माने के सबसे बहादुर आदमी कौन है? अली है। सबसे अशजा अली है। जुल्फ़िकार उनके पास है। वो है जिन्होंने खैबर को फतह किया। वो है जिसने मुरहब को उसकी दादी नानी का दूध याद दिलाया। वो अली अपने हक के लिए, और हक भी ऐसा कि जिस हक की वजह से बकौल आपके सारी उम्मत बायगी हो गई है। ये हक तो बिल्कुल फिर नबूवत के हक की तरह हुआ, जब नबी को कहा गया बल्लिग मा उनज़िला इलैका, पहुंचाइए, व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतका। तो ये जो वसीयत है, ये जो उनकी खिलाफत है, ये तो उस हक की तरह है। और मुझे थोड़ी जुर्रत करने दीजिए कि गुस्ताखी में ना लाएं इसको। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो अपने हक के लिए उठी, वो तो खलीफा के पास पहुंची, खलीफा ने जवाब दिया, उस जवाब से मेरा आपका इत्तेफाक होना ना होना अलग बात है। अली अपने हक के लिए उठ भी ना सके कभी जिंदगी में। इस हक को, जिस हक पर आपने 10 मिनट अभी तकरीर की और मजीद 2 घंटे तकरीर का इरादा रखते हैं, ये इल्म अली के पास नहीं था, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अलैहि सलावतुल्लाहि वस्सलाम कर्रमल्लाहु वजहू, उस अली को मालूम नहीं है जो बात हसन अल्लाह यारी को मालूम है। अली को मालूम नहीं है कि अबू बकर गासिब है। अली को मालूम नहीं है कि उमर गासिब है। वो अली अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ते हैं। वो अली खड़े होकर कहते हैं, ए अबू बकर आप हमसे अफजल हैं, हम तो बस सिर्फ थोड़ा सा शिकवा था, मशवरे में शरीक कर लेते। वो पता नहीं चला, वो तलवार नहीं उठाई उन्होंने। क्यों? इस क्यों का जवाब दीजिए।
آپ کا بات ختم ہے. اب میرا جی سر، کیونکہ وہ واٹس ایپ پر ہیں رانا بھائی، وہ آپ کی آواز نہیں سن رہے. ٹھیک ہے نا، آپ بات کریں رانا صاحب، آپ بات کریں، میں ان کو سنا دوں گا ادھر سے. حسن علی صاحب تھوڑا سا میری رہنمائی کیجیے گا. انہوں نے تو 3 منٹ بات کی ہے، تو پھر آپ میرے خیال 5 منٹ آپ کی چلائیں. میری بات ختم ہو گئی، آپ کیجیے. جی سر، میں ان کا حسن جواب صاحب دے 5 دیتا ہوں. منٹ چلائیں. جی سر، وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 منٹ بات کروں. باقی صاحب رانا صاحب فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو عرض یہ ہے رانا صاحب اچھی طرح سے سن لیں، ناظرین دیکھ لیں کہ انہوں نے حدیث پہ کوئی اشکال نہیں کر سکے. ہم نے جو استدلال کیا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث نہیں، متواتر حدیث ہے، جس کا متن صریح ہے، دلالت بالکل واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹھوک بتا دیا ہے کہ میرے بعد اگر ان حضرات کی اتباع و پیروی نہیں کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، نہ اس کی سند پہ کوئی اشکال کر سکے، نہ اس کی دلالت پہ کوئی اشکال کر سکے، کچھ بھی اشکال نہیں کر سکے. اب نہیں وہ بات کی بات نہیں ہے. جو دلیل جو پلیز میرے بیچ میں نہ بولیں، میرے بیچ میں نہ بولیں شیخ صاحب، میرے بیچ میں نہ بولیں. جو دلیل دیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے میری بات آپ کے سامنے غلط ہے، لیکن مجھے بات کرنے دیں، میرے بات نہ کاٹیں. جو دلیل ہم نے دی ہے اس کی دیکھیں، آپ نے اپنا نام رکھا ہے سنی. سنی پوچھیں مطلب کیا ہے؟ سنت معاویہ یا سنت یزید یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کہیں نہیں، ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، اہل سنت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے آپ کی کتابوں سے اور اس کی دلالت آپ کے علماء کے قلم اور بیان سے پیش کیا جاتا ہے تو آپ اشکال نہیں کر سکے، رد نہیں کر سکے، دلالت پہ اشکال نہیں کر سکے، سند پہ اشکال نہیں کر سکے. آپ نے کہا اس میں نکارت ہے. یہ حدیث متواتر ہے. جو سنت متواتر کو منکر کہے، منکر پتہ ہے لوگوں کس کو کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں قبیح کو، نہی عن المنکر، کہتے ہیں یہ منکر ہے، یہ بری بات ہے، غیر قابل. آپ نے بولا اس میں نکارت ہے. سن لیں ایک منٹ، یہ میرے بیچ میں نہ بولیں شیخ صاحب، میرے بیچ میں نہ بولیں، میرے بیچ میں نہ بولیں. میں نے آپ کو جواب سنا، جواب دینے دیں. اپنے ٹائم میں بات کریں. وہ آپریٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات کرنا ہے، رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بیچ میں نہ بولیں، میرے بیچ میں نہ بولیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں نا، بات غلط کر رہا ہوں نا. آپ پھر آپ اپنی باری میں جواب دینا، اپنی باری میں جواب. میں تو غلط بات کریں گے، میں کیسے جواب دوں گا؟ آپ بات کو کہیں اور لے یہ مناظرے کا مناظرہ اور یہ بات تہذیب گفتگو کا نہیں ہے کہ میں بات کروں آپ کو غلط لگے، آپ مجھے بات نہیں کرنا ہے نا. ہاں، تو عرض یہ ہے محترم ناظرین کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ شیخ صاحب نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو متواتر ہے اس پہ کوئی اشکال نہیں کر سکا. ان کے سامنے بس ایک ہی چارہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، یہاں پہ دو مختلف باتیں ہیں شیخ صاحب. آپ پی ایچ ڈی لے کے آئیں، آپ کو طریقہ استدلال پتا ہے. اگر نہیں ہے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ پی ایچ ڈی کس کو دیا جاتا ہے؟ پاکستان میں جس کو استدلال نہیں کرنا آتا. دیکھیں محترم ناظرین، سن لیں اچھی طرح سے، آپ حدیث پہ کوئی اشکال نہیں کر سکے، رد نہیں کر سکے. آپ صرف ایک شبہ لے کے آئے سامنے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بولنے دینا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تلوار لے کر کیوں نہیں اٹھے، یا انہوں نے کبھی تلوار کیوں نہیں لے کے اٹھے، یا انہوں نے کبھی گفتگو کیوں نہیں کیا. یہاں پہ دو مختلف باتیں ہیں. آپ نہ بولیں نا بیچ میں. صحیح ہے، صحیح ہے، آپ کو داد دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بات کرنے دیں پلیز. پلیز آپ خاموش رہیں شیخ صاحب. یہاں پہ دو مختلف باتیں ہیں. میری آواز پہنچ رہی ہے مفتی صاحب تک؟ نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز ان کو نہیں جا رہی. میسج دینا کہ مفتی صاحب کی فرمائش پہ ہم نے ٹائم مت دے تو جی بولیں رانا بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کے کہنے پہ ہم نے ٹائم بھی 5 منٹ کر دیا، تو آپ اپنے ٹائم میں بولیے نا. اس طرح تو پھر آڈینس بھی ڈسٹرب ہوں گے. ابھی حسن علی صاحب کے 5 منٹ چل رہے تھے. مفتی صاحب رانا بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا پتا تھا جو آپ اس وقت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. وہ سمجھ گئے نا بھائی. علی کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو انہوں نے ان باتوں کو دلیل بنا کر ابو بکر کو گریبان سے کیوں نہیں پکڑا، عمر کو گریبان سے کیوں نہیں پکڑا؟ اس کا جواب ہم سمجھ گئے بھائی، ہم سمجھ گئے آپ کی بات کو. اب جواب سن لیجئے. رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے کہنے پر ہم نے 5 منٹ کر دیا.
وہ آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کا انداز گفتگو جو ہے ناظرین کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، گفتگو ہونے بھی نہیں دے رہا، کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹائم میں بولا کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو، سمجھ گئے نا؟ یہ میری بات نہیں ہے، رانا صاحب کی بات ہے، اوکے؟ کیونکہ آپ واٹس ایپ پر ہیں، آپ کو سنائی نہیں دے رہی ان کی بات، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. جی سر. ان کا فرمان یہ ہے کہ کے 2 آپ منٹ اپنی باقی باری ہیں میں بولیں. بولا کریں. جی جی. تو میں شروع کرتا ہوں محترم ناظرین. ان کا جو یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ یہ بات ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام تلوار کیوں نہیں لے کے کھڑے ہو گئے، یہ ان کا یہ کلام ہے. تو ان کا جواب بہت سارے ہیں. دیکھیں، اگر یہ کہہ دیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کیوں ابو بکر عمر کے خلاف کبھی بولا نہیں، اپنے حق کا تذکر نہیں کیا، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان پہ ثابت کرنا ہوگا کہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے ان 30 سالوں میں ابو بکر کی خلافت، عمر کی خلافت، پھر عثمان کی خلافت 25 سال، ان 25 سالوں میں اپنے حق کا تذکرہ نہیں کیا کہ بھئی یہ لوگ غاصب ہے، حق میرا بنتا ہے. ان پہ یہ بات ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں انہوں نے بار بار اپنے حق کا اظہار فرمایا، لیکن یہ بات ہم ان کی مانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام تلوار لے کے کھڑے نہیں ہوئے ان کے خلاف، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ کیوں تلوار لے کے نہیں کھڑے ہوئے ان کے خلاف؟ دیکھیں اس کے مختلف جوابات ہیں. میں ایک جواب میں آپ کو اپنی کتاب صحیح مسلم سے دے دیتا ہوں. یہ محترم ناظرین صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، یہاں پر ملاحظہ کریں. یہ آپ کو اپنی کتاب ہے، اس کتاب کو آپ قرآن کا بائی قرار دیتے ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں. اس کتاب میں یہ حدیث نمبر، کتاب الامارہ میں حدیث نمبر ہے 1847. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس طرح احادیث آپ کے کتب میں کئی ہیں، یہ ایک حدیث نہیں ہے. اچھا، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہیں. وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، اور ان میں، اچھی طرح سے سن لیں شیخ صاحب، اگر میں نے غلط ترجمہ کیا تو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ غلط ہے. اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے قلوب، جن کے دل، جن کے روح، جن کی پرسنالٹی شیطان کی پرسنالٹی ہوگی، اور ان کے ظاہر انسان ہوگا، یعنی انسان کے روپ میں شیطان. ائمہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے. تو میں نے عرض کیا، حذیفہ کہتا ہے کہ کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادرکت ذلک، اگر میں زمانہ پاؤں تو میں اس زمانے میں کیا کروں؟ قالت تسمع وتطیع للامیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی شیطان کی پیروی کرو اور اطاعت کرو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اور وہی شیطان اگر تیرا مال بھی چھین لے اور تجھے مارے پیٹے بھی، تو تم ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا، تو دور کی بات ہے ان کی اطاعت کرو. شیخ صاحب میرا وقت ختم ہو گیا، میرا ایک جواب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب سنتی یہ حکم ہی یہی ہے کہ ان کے بعد جب شیطان خلفاء آئیں گے، ان شیطان خلفاء کے خلاف اب تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، ان کے خلاف نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزارا کرنا ہوگا، چلانا ہوگا اپنی زندگی. تو ہمارا جو جواب ہے کہ مولا، ہم اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام تلوار اٹھاتے اگر ان کے پاس ساتھی ہوتے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس اگر ساتھی ہوتے سامری کے خلاف تلوار اٹھاتے. اب ہارون نے اگر سامری کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامری حق پہ ہے اور وہ اس کا بچڑا صحیح خدا ہے. ہارون کے اس لیے تلوار نہیں اٹھا سکے، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی، اگر میں ان کا مزید مخالفت کرتا تو یہ مجھے قتل کرتے. ہارون علیہ السلام اس لیے تلوار نہیں اٹھائے کیونکہ وہ اکیلے تھے سامری کے ساتھ، سب صحابہ سامری کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ وجہ یہ تھا. اسی طرح حضرت امیر علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے چند محدود افراد کے، باقی سب لوگ خلفاء کے ساتھ تھے، صحابہ کے ساتھ تھے اور ابو بکر عمر کے ساتھ تھے، اس لیے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام تلوار نہیں. یہ ہمارا جواب ہے. لیکن آپ لوگوں کی اپنی جو مکتب ہے اس کے روح سے تو تلوار اٹھانا ہی حرام ہے. شیطان خلیفہ خود شیطان ابلیس بھی آ جائے. جی سر. جی حسن صاحب 6.5 منٹ تک بات کی ہے، تو مفتی صاحب کو بھی اتنا ٹائم دے اور اسکرین پہ بے شک لگا دے ٹائمر. جی سر. مفتی صاحب آپ کی باری ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ بات شروع کر دیں. 6.5 منٹ آپ کے. جی اری صاحب کو یہ بات کہی، اب ان کی تو عادت ہے کہ یہ اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں. میں نے صرف اتنی بات کہی کہ حدیث کا جو بھی درجہ ہے، صحیح ہے، حسن ہے، منکر ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. میں نے اس حدیث کو منکر نہیں کہا، لیکن ان کی عادت ہے یہ دوسروں کے اوپر الزامات توپنے کی. انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے حدیث صحیح کو منکر قرار دیا، ایسا کچھ نہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ حدیث مسلم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بات یہ طے کر لیں کہ آپ اہل سنت کی کون سی کتاب کو مانیں گے.
ان کی کتابوں میں سے کون سی حدیث کو مانیں گے اور کون سی حدیث کو من گڑت قرار دیں گے، اور جس کو مانیں گے اس کو کس دلیل پہ مانیں گے، اور جس کو من گڑت قرار دیں گے اس کو کس حدیث کی بنیاد پہ من گڑت قرار دیں گے؟ کیونکہ آپ کے ہاں تو میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تو انہی صحیحین کی اگر کوئی کتاب کوئی روایت آپ کے حق میں ہوتی ہے تو آپ فوراً سے مسلم اور بخاری اور فلاں، اور اگر کوئی روایت وہاں پر آپ کے خلاف ہوتی ہے تو آپ اس کو من گڑت قرار دیتے ہیں۔ بھائی کوئی تو اصول حدیث ہو نا کہ بھائی یہ روایت اس بنیاد پہ نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ آپ کے تو اپنے اصول اربعہ جو 4 کتابیں ہیں آپ کے نزدیک، ان میں بھی کوئی ساری روایتوں کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم وہ کیا مانتے ہیں وہ ہمارا ایک نظریہ ہے، آپ کو ہمارے نظریے سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو روایت مسلم ہے اس سے آپ نے نعوذ باللہ ابو بکر عمر کو مراد دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو اتنی پہچان نہیں تھی کہ وہ اپنے مرنے سے ایک دن بعد والے آدمی کو اپنی زندگی میں نہیں پہچان سکے اور ان کو اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ ابو بکر نعوذ باللہ تمہاری نظر میں، آپ کی نظر میں، معذرت تمہاری کا لفظ نکل گیا، آپ کی نظر میں وہ ابو بکر جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں تھا۔ وہ تو ائمہ نعوذ باللہ، تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ تو میں استعمال بھی نہیں کر سکتا، وہ اس درجے کے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو اتنی پہچان نہیں تھی کہ وہ اس ابو بکر کو پہچان لیتے، اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آپ کی نظر میں علی کو اتنی کمزوری تھی، نعوذ باللہ بہادر اشجاع صحابہ اتنے کمزور تھے، نعوذ باللہ اتنے کمتر ہو گئے کہ وہ انہی ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ جب حضرت حسن نے مروان کے پیچھے نماز پڑھی تو کسی نے کہا یہ آپ کے ابا تو نماز دہراتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ائمہ کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی وہ دہراتے نہیں تھے، تو آپ کے نزدیک تو ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے، تو پھر علی رضی اللہ عنہ نماز کو کیوں نہیں دہراتے تھے؟ دیکھیے محترم، میرا سوال دوبارہ آئے گا آپ کی طرف۔ ہمارا آپ کی روایتوں سے اس لیے اختلاف نہیں ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم ان کی جلالت اور ما ان تمسکتم بہما، اہل بیت کو اپنے دانتوں سے پکڑنے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہماری نمازوں کا حصہ ہے، لیکن حب اہل بیت میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جن سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی، جن کے لیے اہل بیت نے مشورے دیے، جن کے ساتھ خیرخواہی اہل بیت نے کی، ان کو اس طرح کے جملے کہیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ آپ روایتوں پہ بات کریں گے، میں نے آپ سے بات کی، ایک روایت آپ پڑھیں گے، میں اس کی سند پہ کلام کروں گا، پھر آپ ایک روایت پڑھیں گے، پھر میں 10 منٹ کے بعد آپ 10 روایتیں پڑھیں گے۔ ایسے روایتوں پہ کلام نہیں ہوتے، ایسے صرف مناظرے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پچھاڑنے کی کوشش کروں، آپ مجھے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کریں، میرا ایسا موڈ اور مزاج نہیں ہے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ جو بات ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو عرض کیا، آپ کوئی بات پیش کرے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت قرآن سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ علی کی خلافت قرآن سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں کہیں صراحتاً حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا۔ کہیں پر خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی نکیر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ آپ صحیح حدیث پیش کیجئے۔ یہ اپنی تشریحات، وہ باتیں جو حضرت علی کو بھی معلوم نہیں تھی، اللہ یاری ان باتوں کو لے کر آ رہے ہیں، یہ باتیں ہمیں قبول نہیں ہیں۔ اوکے بھائی، اب ہماری باری ہے۔ شیخ صاحب آپ نے 4.5 منٹ بات کیا، رانا بھائی بولیں۔ رانا بھائی جی حسن صاحب 5 منٹ میرا خیال آپ لگا لیں ادھر سے۔ جی سر 5 منٹ میں نے لگا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ لوگوں آپ نے دیکھا، ان کا یہ ایک اعتراض تھا کہ مولا علی علیہ السلام کیوں تلوار لے کے نہیں اٹھے۔ یہی سوال کیا تھا نا پچھلے دفعہ، میں نے اس کا کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آپ کی اپنی کتاب میں ہے کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے میری سنت پہ نہیں ہے، میری ہدایت پہ نہیں ہے، اور یہ
ان میں سے بہت سارے ہیں جو شیطان ہیں انسان کے روپ میں، وہ آ جائیں تو ان کی بات ماننا، چاہے وہ آپ کو ماریں پیٹیں، آپ کی مال اٹھائیں، ان کو اطاعت کریں، ان کی تلوار اٹھانا ان کے خلاف تو دور کی بات ہے۔ تو یہ کیسے ان سے سوال یہ تھا کہ آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہو کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ تو بھائی ان کے لیے جب شرعن حرام ہے وہ کیسے تلوار اٹھائیں، چاہے شیطانی خلیفہ بنے، یہ آپ کا اپنا دین مذہب ہی یہی ہے، تو آپ اعتراض کیوں؟ اس کا جواب کچھ دیا بھائی؟ تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ یہ کیا کریں؟ صحیح مسلم کو پیچھے ہٹائیں، صحیح مسلم کا انکار کریں؟ نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کے پاس جو واحد دفاع ہے وہ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ بھائی آپ کے نزدیک، آپ کے اپنے مذہب میں ایک کام حرام ہے، شرعن حرام ہے، خلیفہ جتنا ہی کمینہ ہو، نہ سنت پہ ہے نہ ہدایت پہ، کافر ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کے خلاف آپ تلوار اٹھانا کیا؟ اس کی طاعت واجب ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معصوم خلیفہ ہے حرام کا مرتکب ہو؟ تو پھر یہ اعتراض، اس کا بالکل اس نے جواب نہیں دیا۔ میں ہم نے کہا اس حدیث کو نہیں مانتے، باطل خلیفہ کی اطاعت واجب ہے یا اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا، ان کا سپورٹر نہیں تھے بھائی، جیسے ہارون علیہ السلام کے پاس سپورٹر نہیں تھے۔ ہارون علیہ السلام اگر سپورٹر ہوتے تو سامری کو وہ جہنم واصل فرماتے، لیکن قرآن کی آیتیں کادو یقتلونی، میں مر جاتا ہے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو خود پتا ہے کہ جہاد کرنا، جب جہاد کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جہاد کا فائدہ، اگر جہاد کا نتیجہ اگر یہ ہو کہ سب اہل حق ختم ہو جائے، حق ہی مٹ جائے، تو پھر وہ جہاد حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، ان کے صحابیہ جناب عمار یاسر کی والدہ ان کو بری طرح مار کے، ان کی شرمگاہ میں ڈنڈا مار کے، ڈنڈا لگا کے ان کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ عمار یاسر کے والد کو شہید کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ ہے، بہادری وہ اس سے زیادہ شجاع، تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ اگر وہ مکے میں تلوار اٹھاتے وہ خود بھی شہید، ان کا اہل خانہ بھی شہید، اسلام ہی ختم ہو جاتا، کوئی اس کا نقصان زیادہ ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ جب مدینہ آئے ہیں وہاں پہ کچھ ان کو نصرت ملی ہے، انصار نے نصرت کی ہے، تو تب وہ جہاد کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جہاد کرنا، یہ جو ان کا جو واحد طریقہ کار، یہ بالکل بات ہی بات ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے پیچھے انہوں نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ او بھائی، او شیخ صاحب، استدلال کا طریقہ سیکھیں، پہلے آپ دلیل لائے نا، شیعہ کتب سے صحیح حدیث دکھائیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پھر کہہ دیں۔ جب آپ اپنے کتابوں سے نقل کرتے ہو، جب تمہارے کتاب آپ کے ائمہ نقلی ہیں تو آپ کا حدیث کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ صاحب کہ میری اہل بیت کی اطاعت کرو گے تو تم ضلالت، گمراہی سے بچو گے، تو آپ کے اکابر نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے۔ بخاری، مسلم، احمد بن حنبل نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے، تو وہ خود گمراہ ہیں، ان کی حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ ہماری کنا حدیث کو مانیں گے؟ شیخ صاحب، آپ اپنے حدیث کو نہیں مانتے، آپ اپنے احادیث کو نہیں مانتے۔ شیخ صاحب، آپ مجھے بتا، آپ ماتوریدی ہیں، آپ اشعری ہیں، آپ کے اکابر کے نزدیک جو شخص کہہ دے اللہ آسمان میں، وہ کافر ہے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے اس بات کا۔ ابو حنیفہ کا کئی فتاوی موجود ہے کہ جو شخص کہہ دے اللہ آسمان میں یا اللہ زمین میں، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کو کسی مکان میں مانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بخاری، مسلم، احمد بن حنبل یہ سب کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے، اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ یا آپ کے اپنے مذہب میں، آپ کے اپنے ماتوریدی اشعری اجماع کے مطابق آپ کے محدثین سب کافر ہیں، تو آپ ہمیں نہ کہہ دیں کہ آپ ہماری کس حدیث کو مانتے ہیں۔ آپ اپنے محدثین بخاری مسلم کے کس حدیث کو توحید میں مانتے ہیں؟ آپ کے خود جو اہل حدیث حضرات ہیں، آپ اشاعرہ ماتوریدیہ کہ وہ تکفیر اسی بات پہ کرتے ہیں کہ آپ منکر اسماء و صفات ہے، آپ نہیں مانتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اسی بات پہ تو آپ کافر مانتے ہیں، اور آپ ان کے حدیث کو نہیں مانتے، تو آپ خود کب اپنی حدیث کو مانتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ کی کس حدیث کو مانتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف وہ حدیث مانتے ہیں جو اس کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی ہو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کی کتب ہمارے نزدیک سب بناوٹی ہے، سب سوائے وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی، ان کا مفاد ہمارے کتب میں موجود ہے۔ ابو بکر کو نماز پڑھوایا گیا، ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر حیات میں جو ڈیوٹی دی تھی، ایک 17 سالہ نوجوان، بس مجھے 30 سیکنڈ دے دیں، 17 سالہ نوجوان اسامہ ابن زید ابن حارثہ، کالا بیتا، نہ اس کے پاس جہاد ہے، نہ اس کے پاس کوئی نصب ہے، نہ اس کے پاس کوئی حسب ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی شجاعت ہے،
ابو بکر عمر عثمان کو ان کے سپاہی بنا دیا، کہا چلے جاؤ تبوک، بھاگ جاؤ تبوک. یہ ابو بکر عمر کا لیول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب عملاً بے عزتی کی ہے آخر حیات میں. نماز نہیں پڑھوایا ابو بکر سے. آپ یہ جیش اسامہ تاریخ میں پڑھیں، یہ بالاجماع ثابت ہے. ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر آخر تک اسامہ کو امیر کہہ کر پکارتے تھے، یا ایھا الامیر. عمر ان کو امیر کہہ کر پکارتے تھے، ان کو سپاہی بنا دیا. آخر تک بتایا کہ 17 سالہ نوجوان ان سے امارت کے لیے بہتر ہے. جی سر بولیں، اب میرا ٹائم ختم ہے، میں نے 6 منٹ لیا، آپ بھی 6 منٹ لے لیں شیخ صاحب. جی حسن صاحب، مفتی صاحب کو کہہ دیں کہ ان کو بھی پورا اختیار ہے، جتنے منٹ صاحب بات کریں وہ بھی کر سکتے ہیں. شیخ صاحب فرما رہے ہیں رانا صاحب کہ آپ جتنی مرضی بات کرنا چاہیں بات کر سکتے ہیں، جتنے لمبی بات کرنا چاہیں بات کر سکتے ہیں. 6 منٹ لگا دیں حسن صاحب. آپ نے 2 باتیں کی. پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ کسی شیعہ کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر کے خلاف پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے، پہلی بات. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کمزور تھے، یعنی وہ شخصیت جن میں نے کی بولا کمزور. بہادری پر پوری امت کا اجماع ہے، اس آدمی کو، اس شخصیت کو، اس عظیم شجاعت والے کو آپ ایک نعوذ باللہ بکری کے بچے جیسا کمزور بنا رہے ہیں، صرف اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی تقریروں کے لیے. یہ آپ ہی کی کتاب ہے، تفسیر قمی ہے، تفسیر قمی ہے، ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر ہے 758، ٹھیک ہے. اب یہاں پر فقال علی قل لا ان اللہ یحیل بینہم وبین ما یریدون ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد ووقف خلف ابی بکر. یہ پوری روایت ہے، آگے چلیں. اس میں روایت میں آگے ہے پوری پڑھو، پوری روایت پوری پڑھیں، روایت پوری پڑھیں شیخ صاحب. میں اپنے استدلال کو پکڑوں گا بس، ٹھیک ہے، میرا کافی ہے. آگے آپ کی روایت پوری پڑھیں. آؤں گا. حضرت خالد کو پکڑا علی نے اور زمین پہ دے مارا. نہیں، اس سے پہلے پڑھیں، اس سے پہلے پڑھیں، اس سے پہلے پڑھیں، پوری روایت آپ پڑھیں. نے کہا تھا نا بیچ میں نہیں بولیں گے، میں بھی بیچ میں نہیں بولا، آپ بھی بیچ میں نہیں بولیں گے. بس حسن صاحب بولنے دیں، آپ آپ اپنا نوٹ کیجئے. ٹھیک ہے، میرا جو قابل استدلال جگہ میں اس پہ آؤں گا. علی نے خالد کو پکڑا، زمین پر دے مارا اور لوگ جمع ہو گئے. فقال عمر یقتلوا ورب الکعبۃ، یہ تو علی خالد کو قتل کر دے گا. فقال الناس یا ابا الحسن اللہ اللہ بحق صاحب هذا القبر، آپ کو اللہ کے نبی کا واسطہ ایسا مت کرے. فالتفت الى عمر، علی عمر کی طرف پلٹے، ان کو پکڑا اور کہنے لگے لولا عہد من رسول اللہ وکتاب من اللہ سبق، اگر عہد نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا، لعلمت اینا اضعف ناصرا واقل عددا، ہم جان لیتے کون کمزور ہے، کس کے پاس ساتھی کم ہے. آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ساتھی نہیں تھے، امی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے ساتھی تھے وہ جان بوجھ کے ساتھی نہیں منگوا رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھی نہیں تھے. اب یہ روایت ہے دوسری الاحتجاج میں ہے، وصلی خلف ابی بکر وخالد بن ولید یصلی بجنبہ ومعه السیف فلما جلس ابو بکر. پچھلی روایت میں صلی لنفسہ، اس میں صلی لنفسہ کے بھی الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی. اگلی روایت دیکھیے، انا بھی یہ الجعفریات، ٹھیک ہے. كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان بن الحكم فقالوا الأجانب ما كان يصلي إذا رجع إلى البيت، أقول لا والله ما كانوا يزيدون على الصلاة الأئمة. یہ آپ ہی کی کتاب ہے، میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرر کے بعد جو خلیفہ بنے ان کے پاس یہ دوسری ہے مستدرک الوسائل، اس میں کان الحسن والحسین علیہم السلام يصليان خلف مروان بن الحكم فقالوا لأحدهما ما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت، فأقول لا والله ما كان يزيد على صلاة الأئمة. یہ ائمہ کی نمازوں پر اضافہ نہیں کرتے تھے. آگے چلے وسائل الشیعہ میں ہے، ان امیر المؤمنین صلی خلف ابی بکر فلما صلی سلم وانصرف. یہ تمام آپ کی کتابیں ہیں. اب آگے چلیں.
آگے چلے، آپ نے یہ کہا کہ حضرت علی کے پاس جو ہے وہ کوئی مددگار نہیں تھا. اب یہ دیکھیے ان العباس قال لعلی امدد يدك ابايعك حتى يقول الناس عم کتاب کا رسول نام بتائیں اللہ شیخ صاحب، کتاب کا نام رسول بتائیں، اللہ کتاب کا نام بتائیں. ولا يختلف عليك اثنان. کتاب کا نام بتائیں. ایک منٹ بتاتا ہوں، سب بتاؤں گا آپ کو، سب بتاؤں گا. آپ کتاب تو ہے نہیں، فکر کسی رہیے. نے فون پہ ٹیکسٹ کیا نا، آپ تو فون ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں نا. میں فون پہ ٹیکسٹ کروں گا نا بھائی، میرا لیپ ٹاپ کام نہیں کر رہا تو میں وہاں سے نکالوں گا، کیا کروں گا؟ اب لیپ ٹاپ میرا میرا خیال ہے کام نہیں حسن کر رہا، میں صاحب کیا کروں؟ بات پوری ہو جائے مفتی صاحب کی، بات اگر یہ پوری نہیں، ہو وہ جائے. صرف نہیں کتاب کا ہے تو نام آپ بتائیں نا، مجھے کتاب کا نام نہیں بتا رہے ہیں. جی میں نے کیا آپ ٹائم بیچ روک میں دیا بول ہے، رہے ہیں؟ مفتی صاحب نام بتا، میں نے بیچ میں بولا، میں نے ٹائم روکا ہے. اور میں آپ کو شیخ صاحب بتاؤں گا کتاب کا ساری نام کتاب، بتاؤ ساری نا، کتابیں حدیث آپ جب کو، پڑھتے ہو کتاب کا ساری نام بتایا کتابیں کرو. میں ساری کتابیں آپ کو بھجواؤں گا. جو میں نے پہلے آپ کی کتابیں پڑھی، چلیں اس کو چھوڑیں. جو میں نے آپ کی کتابوں سے آپ کی بات ثابت کی ہے ان کا جواب دیجئے. چلے، میں نہیں پڑھتا، چلے میں آپ یہ نہیں پڑھتا، میں کتاب کا پڑھو نام نہیں لے کر پڑھو، بھی لیکن پڑھوں گا. کتاب چلے کا نام بولا کرو نا شیخ صاحب. چھوڑیں اب اس کو چھوڑ دیں، اس کو اگلی بار میں کر دیتے ہیں. جو میں نے پڑھا اس کا بتائیے. آپ نے کہا نا میری کتابوں سے بتائیے، میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کیا حضرت علی نے خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے، خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی اور اس نمازوں کو نہیں دہرایا. میرے دو امامین شہیدین سیدہ شباب اہل الجنہ کا حوالہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ابا نے نماز نہیں دہرائی. اب بتائیے. اب سن لیں اچھی طرح سے. بسم اللہ، ٹائم لگایا جائے آپ کا. ٹائم لگا دیتے ہیں بھائی، ٹائم لگا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا محترم ناظرین، انہوں نے کہا، انہوں نے جو روایت پڑھی تفسیر قمی سے، شیخ صاحب نے اس میں گڑبڑ کی. شیخ صاحب نے اس کو پوری روایت کو نہیں پڑھی. اس روایت میں یہ ہے کہ ابو بکر عمر نے منصوبہ بنایا امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرنے کی. پوری روایت کیوں نہیں پڑھی نا؟ یہ جب نماز میں آ جائیں تو ان کو شہید کیا جائے. تو امیر المومنین علیہ السلام نماز پڑھنے آئے. وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اقتداء، دیکھیں ہمارے نزدیک کسی کے پیچھے اقتداء کرنا، فاسق کے پیچھے اقتداء کرنا جائز نہیں ہے. اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھنا، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. آپ کو اس بات کو پتہ ہونا چاہیے شیخ صاحب. اگر آپ مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں، سامنے کوئی مثلا ادھر آیا نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت ہو رہی ہے وہابیوں کی، آپ پیچھے ادھر جاؤ، ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا نماز باطل ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے شیعہ مذہب کا، جو چیز حرام ہے ہمارے مذہب میں، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے کہ آپ فاسق یا ظالم کی امامت پہ اقتداء کریں. اگر اس کے پیچھے نماز، وہ آگے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اتمن اقتداء کر رہے ہیں. اقتداء کس بات سے ہوتی ہے کہ نیت کریں. اگر امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد ہے، تو لازمی بات ہے ادھر ابو بکر امامت کر رہا ہے، ابو بکر آگے کھڑا. اگر وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ اقتداء کریں. آپ ثابت یہ کریں کہ انہوں نے اقتداء کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ نے روایت سب پڑھی ہے کہ انہوں نے پیچھے نماز پڑھی ہے، پیچھے نماز پڑھنے سے اقتداء ثابت نہیں ہوتا. اقتداء ثابت کریں شیخ صاحب. اقتداء کس سے ہوتی ہے کہ آپ نیت کریں کہ فلان شخص کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہوں. وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی روایت میں ابو بکر جب نماز پڑھ رہا تھا تو وہ سلام میں پہنچا ہے. انہوں نے خالد کو کہا تھا کہ قتل کرو، تو خالد آیا، مولا امیر المومنین السلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی کھڑا ہو گیا. تو ابو بکر جو ہے نماز میں ڈر گیا. پوری روایت آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ سلام دینے سے پہلے ابو بکر ڈر گیا کہ بھئی اگر میں جو ہی سلام دوں گا خالد وار کرے گا، یہاں پہ لڑائی شروع ہوگی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. مولا علی علیہ السلام تو بہادر ہیں، وہ تو خالد کو بھی مار دیں گے، پھر مجھے بھی قتل کر دیں گے. ابو بکر ڈر گیا دل میں. اب وہ سلام نہیں دے رہا بھائی. اب سب لوگ انتظار کریں کہ سلام کیوں نہیں دے رہا. پھر اس نے سلام نہیں دیا بھائی. اس نے کہا خالد لا يفعل ما امرتک، خالد وہ کام نہ کر جو میں نے تجھے خالد وہ کام نہ کرے جو میں سے حکم دیا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد اس نے سلام دیا. مولا علی علیہ السلام نے خالد سے مڑ کے کہا کہ خالد، اس نے کیا بولا، کیا منصوبہ تھا؟ خالد نے کہا کہ اس منصوبہ یہی تھا کہ ہم آپ کو مار دیں، تو آپ کر لیتے. اس نے کہا آپ میں مار لیتا آپ کو. مولا علی علیہ السلام نے خالد سے کیا بولا ادھر؟ وہ خالد تو مفعول ہے. یہی تو ہے نا اس روایت میں کہ تو ایک مفعول آدمی ہے، تو مجھے مار دے گا. مولا علی علیہ السلام نے اس کو دے مارا اور پھر کہا کہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا، مجھ پہ صبر اللہ واجب نہ کرتا
تو لوگوں کو پتا ہوتا کہ کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں مولا علی صاحب کمزور نہیں تھے, آپ کہتے ہیں کمزور تھے. میں نے کبھی نہیں بولا وہ کمزور تھے. ظاہری طور پر ان کے پاس اصحاب نہیں تھے, انصار نہیں تھے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے نا, تو وہ کمزور نہیں تھے, پیغمبر کمزور نہیں تھے, وہ بزدل نہیں تھے, لیکن ظاہری طور پر ان کے پاس یاور نہیں ہے, انصار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ معجزے کے طور پر کفار کو قتل کرنا چاہے قتل کر سکتے تھے, وہ پورا مکے کو صاف کر سکتے تھے, لیکن وہ ان کا فریضہ نہیں تھا. اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ صبر کریں. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اچھا, اب میں آپ کی خدمت میں محترم ناظرین, میرے پاس جو 2 منٹ ہیں ملاحظہ کریں. یہ شیخ صاحب ہمارے جو عبد الباقی صاحب ہیں, انہوں نے نام رکھا اہل سنت, احادیث کا یہ جواب نہیں دے رہے, سنت کا جواب نہیں دے رہے, اور پیغمبر کے کلام کے مقابلے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کفر, اسی کو کہتے ہیں غداری. یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 6 ہے جی, ملاحظہ کریں. اور شیخ صاحب یہ بچگانہ استدلالیں چھوڑ دیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائیں. یہ زید بن ثابت سے روایت ہے, قال رسول اللہ, اور حدیث صحیح ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انی تارک فیکم الخلیفتین من بعدی, میں تمہارے درمیان اپنے بعد 2 جانشینوں 2 خلفاء کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی, کتاب اللہ اور میری عطرت طاہرہ, اہل بیتی, وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, اور یہ مجھ سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جو اس وقت تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہوں. اور ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ, تألیف الحیثمی المکی. یہاں پر وفی روایت صحیحہ, صحیح روایت میں آیا ہے, انی قد ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا يرد علي الحوض. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن 20 صحابيا لا حاجة بنا إلى بسطها. اس حدیث کے 20 سے زیادہ صحابیوں سے روایت ہے. اس کو کہتے ہیں متواتر. شیخ صاحب, او شیخ صاحب, متواتر حدیث کے سامنے میں بچگانہ استدلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقابلے میں, بھئی مان لو کہ صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی, اور آپ بھی اتباع نہیں کریں, اور اس لیے پیغمبر نے شہادت دی کہ آپ گمراہ ہیں. یہ شیعہ حدیث ہے, یہ آپ لوگوں کی کتاب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو موضوع بحث, موضوع مناظرہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی خلافت و امامت. خلافت و امامت ثابت کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور میں نے صرف ایک حدیث متواتر ذکر کیا, اور بہت سارے احادیث ہیں الحمدللہ میرے پاس. میرا وقت ختم ہے. شیخ صاحب بسم اللہ کریں. آپ نے صحیح مسلم کی روایت. جی ایک منٹ, رانا بھائی کچھ فرما رہے ہیں. رانا بھائی بات کریں, انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ 6 منٹ آپ نے بات کیا, وہ بھی اتنی کر سکتے ہیں. جی سر, جی مفتی صاحب 6 منٹ آپ بات کر سکتے ہیں, فرما رہے ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ کریں مفتی صاحب. یہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انی تارک فیکم الثقلین, یا جو بھی الفاظ ہیں, پہلے تو اس میں کتاب اللہ اذکرکم. اب اسی کی حدیث کے اینڈ میں جو راوی ہے, انہوں نے اہل بیت کی جو ایک تعداد بیان کی ہے, کیا آپ اس تعداد سے متفق ہیں؟ راوی کا کلام حجت نہیں ہے, آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حجت ہے. لیکن مسلم, وہی تو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کوئی حدیث, آدھی حدیث آپ سے استدلال آپ کا ہوگا, آدھی حدیث سے استدلال نہیں کریں گے. یہ آپ کی مزے ہیں, آپ کی مرضی ہے. جب آپ نے مسلم کی بات کی, اب میں نے مسلم کی بات کی, تو مسلم میں تو پھر پوری حدیث ہے نا, کہ جو صحابی جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں, اس حدیث کو وہ بیان کرتے کرتے کہہ رہے ہیں کہ نساء رسول اللہ من اہل بیتہ, نساء رسول جو ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہے. وہ تو ہے ہی اہل بیت میں سے, لیکن آل عباس, آل عقیل اور یہ سارے جو ہیں یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. تو آپ کے نزدیک تو نہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے ہیں, آپ کے نزدیک تو نہ آل عقیل اہل بیت میں سے ہے, آپ کے نزدیک تو نہ آل عباس اہل بیت میں سے ہے. تو آدھی حدیث کو, متواتر کو آپ متواتر قرار دیتے ہیں, اور آدھی کو آپ اپنی مرضی سے منگلت قرار دیتے ہیں, راوی کا قول قرار دیتے ہیں. یہ تو بہت ساری روایتیں ہیں. پھر راوی کا قول ہے,
کہ ہر جگہ ہم راوی کا قول کرتے کرتے ساری جو ہے وہ حدیثوں کو ہم یوں ہی گرا دیں گے؟ اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ پہلے ایک ہمیں اصول تو بتائیے نا. آپ کا اصول یہ ہے کہ میٹھا ہپ ہپ کڑوا تو میں وہ حدیث تو قبول کروں گا جس میں میری دلیل ہوگی، لیکن اگر اسی کتاب مسلم سے وہی متواتر، وہی صحیح روایت، اسی دلائل، اسی سند کے مطابق آئے گی جس میں اہل بیت کا باقاعدہ تعین ہوگا، آپ کے نزدیک تشخص ہے، مشخص ہے، صرف 5 افراد، ہم بھی کہتے ہیں مشخص ہے، لیکن ہم کہتے ہیں صرف 5 افراد نہیں اہل بیت. اہل بیت میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، اہل بیت میں گھرانہ علی و فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل ہے، اہل بیت میں آل عباس شامل ہے، اہل بیت میں آل جعفر شامل ہے، اہل بیت میں آل عقیل شامل ہے. یہ سارے اہل بیت میں شامل ہے. ان کی محبت کا، ان سے مودت کا میں حکم دیا گیا، اور ہماری تمام کتابوں نے، بلکہ وہ ابو بکر، وہ عمر جس پر نعوذ باللہ آپ فضول کے الفاظ استعمال کرنے کو بھی گوارا کرتے ہیں، میں وہ لفظ استعمال کروں گا جو مجھے اس وقت میری زبان پہ آیا، آپ جتنے گھٹیا الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، اس ابو بکر اور عمر کا کہنا کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے چاچا کا اسلام مجھے میرے باپ کے اسلام سے زیادہ محبوب ہوتا. عباس کے اسلام پہ فرمایا عمر نے کہ اے عباس، خطاب کے مسلمان ہونے سے آج مجھے خطاب کے مسلمان ہونے سے زیادہ آج مجھے عباس کے مسلمان ہونے پر جو خوشی ہے. ان عمر اور ابو بکر کے لیے آپ بات کر رہے ہیں. ہم تو محبت اہل بیت کے قائل ہیں، ہم نے کتنی روایتیں ان سے لی ہے، اس پر ہم نے مضامین لکھے ہیں. ہمارے مسند احمد میں ایک پوری جلد خلفائے ثلاثہ کی روایتوں پر ہے، لیکن ایک مکمل جلد حضرت علی کی روایتوں پر ہے. ہم نے دین انہیں اہل بیت سے لیا، ہم نے علم انہیں اہل بیت سے لیا. انہوں نے جن سے محبت کی ہم نے ان سے محبت کی، انہوں نے جن سے نفرت کی ہم نے ان سے نفرت کی. انہوں نے ابو امام مانا، انہوں نے عثمان کو امام مانا. جب انہوں نے معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائی، ہم نے کہا معاویہ آپ سے غلطی ہو گئی رضی اللہ عنہ. جب حسن نے معاویہ سے صلح کی، ہم نے کہا صلح ہو گئی. حسین کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف، ہم نے کہا یزید تو لعنتی ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تیرے جرم کے لیے یہی کافی ہے کہ تو نے نواسہ رسول پر جو ہے وہ تلوار اٹھائی ہے. ہم اہل بیت والے ہیں، آپ کی طرح نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کو سب سے لڑا رہے ہیں. ہر صحابی کو آپ نے مجرم بنا دیا، ہر صحابی کو آپ نے اللہ کے نبی کے بعد نعوذ باللہ مرتد قرار دے دیا. آپ نے تمام اسلام کی کتابوں کو اٹھا کے ان کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا. نہیں، ہم وہ ہیں کہ ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہمارے پاس دلیلیں ہیں. یا تو آپ ہماری ساری کتابوں کی دلیلیں قبول کیجئے، یا پھر ہماری کتاب سے کوئی دلیل مت دیجئے، کیونکہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ہماری یہ دلیل لیں گے وہ دلیل نہیں لیں گے. جو کتاب میری ہوگی اس کی شرح بھی میں کروں گا. اگر صحیح مسلم کی کسی بھی شرح میں کسی بھی محدث نے وہ شرح لکھی ہے جو آپ لے رہے ہیں کہ علی ہی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے، تو میں آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھوں گا. لیکن اگر صحیح مسلم کے کسی بھی شرح میں اس حدیث کی تشریح وہ ہے جو میں کروں گا، تو آپ کو پھر سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اپنی ان باتوں سے رجوع کرنا ہوگا. جی حسن صاحب شروع کریں آپ. جی سر، میں بسم اللہ کریں. محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا میں نے شیخ کے صاحب کے سامنے حدیث رکھا، ثابت کیا کہ حدیث متواتر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع نہیں کی. یہ کہتے ہیں جی اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہے، آل عقیل بھی شامل ہیں، آل فلان بھی شامل ہے، آل عباس بھی شامل ہے، ابو بکر بھی شامل ہے. بھائی آل عقیل نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم امام ہیں، کبھی بولا بنی عباس نے اگر امامت کا ادعا، خلافت کا ادعا کیا تو بعد میں تلوار کے زور سے کیا ہے، حدیث ثقلین کے تھرو نہیں کیا ہے. وہ تلوار کے زور سے انہوں نے ابو مسلم خراسانی کے ساتھ فوج لے کے آئے خراسان سے، بنی امیہ کو مروا دیا. وہ 150 سال کے بعد کی بات ہے. انہوں نے کبھی حدیث ثقلین کے تھرو تو استدلال نہیں کیا. ازواج نے کبھی ادعا کیا کہ ہم امام ہیں.
او بھائی آپ تو کہتے ہیں ابو بکر امام ہے، عمر امام ہے، عثمان امام، یہ کس قبیلے میں سے بھائی؟ یہ کیسے اہل بیت بنے؟ او بھائی پھر یہ تم کہتے ہو کہ نا زید ابن ارقم کی تم تعریف کیوں نہیں مانتے کہ زید ابن ارقم نے تعریف کیا؟ او بھائی زید ابن ارقم کی تعریف کو بھی دکھا دیتا ہوں، لیکن میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو دکھا دیتا ہوں۔ شیخ صاحب پیغمبر کے سامنے آپ نے اسی بڑی داڑھی کے ساتھ جو آپ یہاں لے کے آئے ہیں، اسی کے سامنے انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی داڑھی کے ساتھ آپ کا محاکمہ ہوگا کہ آپ کے سامنے صحیح حدیث دکھایا گیا، آپ کا کام تھا کہ سمعنا و آمنا، آپ کا کام تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں رسول کا فرمان ہے، میرے جان و مال فدا، میں مان گیا بھائی، میں مان گیا۔ جو اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت نہ کرے جو بھی ہے وہ گمراہ ہے۔ آپ نے اس کے تسلیم نہیں کیا، آپ نے بنی اسرائیل والے شبہات شروع کرنا شروع کیا۔ ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان کا اہل بیت کون ہے۔ یہ کیا کتاب ہے؟ صحیح مسلم، یہ ایک صفحہ نمبر 1198، یہ حدیث سعد ابن وقاص سے ہے، حدیث نمبر 2404۔ سعد نے کہا لما نزلت هذه الآية تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا علی و فاطمہ و حسن و حسین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے کہ آج اعجاز ہوگا، آسمان سے آگ برسے گی، جھوٹے پہ آج برسے گی آگ۔ کس کو بلایا؟ علی علیہ السلام، حسن حسین اور فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر محترم ناظرین جب آئے تطہیر، یہ باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے مسلم میں اس میں ایک ہی حدیث ہے، اگر دوسرے بھی اہل بیت میں ہوتے ہیں تو مسلم کو چاہیے تھا کہ ان کے فضائل بھی ادھر لاتے، ازواج کے بھی، عائشہ حفصہ کے، سودا میمونہ کے بھی فضائل ادھر لاتا۔ اب بنی عباس کے بھی فضائل نہیں لایا نا، بنی عباس کی حکومت میں رہتا تھا مسلم، بنی عباس کی خلافت میں رہتا تھا۔ فضائل نبی کے باب میں صرف پنجتن پاک کے فضائل، یہ کہ امام حسن، امام حسین، فاطمہ الزہرا، امام علی علیہ السلام کو داخل فرمایا حصہ کے اندر، کملی کے اندر، اور آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ اور جہاں تک زید ابن ارقم کی حدیث ہے، ملاحظہ کرو لوگو کہ زید ابن ارقم کیا فرماتے ہیں اچھی طرح سے۔ یہ حدیث ثقلین ہے صحیح مسلم میں، ہم نے فقلنا من اہل بیتہ نساؤہ، ہم نے زید سے پوچھا کہ اے زید بتاؤ اہل بیت کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں؟ قال لا وعیم اللہ، زید نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ملاحظہ کریں، میں آپ کو ایک شرح دکھا دیتا ہوں، نووی صاحب کی شرح، نووی صاحب کی شرح ہے یہ صحیح مسلم بشرح النووی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر جلد نمبر 15، مجلد نمبر 8، دار الفکر کی چھپی ہوئی کتاب ہے، ملاحظہ کریے اس میں والمعروف فی معظم الروایات، معروف جو معظم الروایات اکثر میں روایات میں ہے یہی ہے، انہو قال کہ زید نے کہا نساؤہ لسن من اہل بیتہ، معظم الروایات میں یہی کہ زید نے کہا کہ وہ مسلم کی بھی حدیث ہے کہ اس کے ازواج اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہیں۔ شیخ صاحب آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں پتا، اور آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر تو بڑی عزت کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کی، تو فدق پہ کیوں غصب کیا؟ اگر اتنے ہی محبت تھی اہل بیت علیہ السلام سے، اب بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیوں جھٹلایا؟ اب بھائی سیدۃ نساء العالمین جس کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھک جھک کے چومتے تھے، اب مجھے بتاؤ یہ آپ کا دشمن ہے آپ کا مال؟ اور بھائی سیدۃ نساء العالمین کو اپنے دوستوں اور دشمنوں کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت علیہ السلام خود اپنے دشمن جانتے نہیں جانتے؟ جو قرین قرآن ہے، سیدۃ نساء العالمین بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغضبنی ما یغضبها، ابو بکر پہ غضب کر کے بتایا کہ یہ شخص اس پہ غضب رسول ہے، ابو بکر سے پہ غضب، عمر پہ غضب کر کے بتایا کہ ان پہ غضب اللہ اور غضب رسول ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتایا تھا کہ فاطمہ کا سلام اللہ کا جس پہ غضب ہے اس پہ میرا غضب اور اللہ کا غضب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں بتاؤ کہ یہ محبت کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے، محبت اگر کرتے ہوتے تو فدق نہ اٹھاتے سیدہ نساء العالمین، ان کو جھٹلاتے نہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے کہ یہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، ان کو جھٹلانا
ان کو جھٹلانا. 6 منٹ ہو گئے. شیخ صاحب 6 منٹ. اب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ مجھے بتاؤ جی کہ ابو بکر عمر تو اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں نا. جی عثمان تو اہل بیت میں سے نہیں ہے نا. یہ ان کی تو امامت تو بنتی ہی نہیں ہے چاہے وہ ازواج اہل بیت میں سے ہوں یا نہ ہوں, بنی عقیل بنی عباس ہوں یا نہ ہوں. شیخ صاحب بتاؤ جی. جی شیخ صاحب, مفتی صاحب شروع کریں, آپ بسم اللہ کیجیے. صحیح مسلم. شیخ صاحب میں بسم اللہ. بولوں؟ بولیں. جی جی بولیے. یہ شاملہ میں 6225 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی, باب من فضائل علی بن ابی طالب. اس میں یہی زید بن ارقم کی روایت ہے. فقال له حسین ومن اہل بیتہ, نہیں, ومن فقال له حسین ومن اہل بیتہ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ, کیا ان کی عورتیں کیا اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ, ان کی عورتیں تو اہل بیت میں شامل ہے. ولیکن اہل بیتی من حرم الصدقۃ بعدہ, اہل بیت وہ ہیں جن پر ان کے بعد صدقہ حرام ہے. قال ومن هم؟ قال هم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس. قال کل هؤلاء حرم الصدقۃ. قال نعم. یہ آپ کی ایک روایت کا جواب ہو گیا. دوسری بات, آپ نے جو روایت پیش کی کہ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا تو ان کے بلانے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی, ایسا نہیں ہے. یہ روایت جو ہے یہ سورت یہ آیت جو ہے سورت احزاب کی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, آگے چلتے 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 پھر یہ بات آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر عن ابن عباس فی قولی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, قال نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتا. کس نے بولا؟ میں نہیں بولا. کس نے کہا؟ ٹھیک ہے, کس کا قول؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں کس نزلت فی کتاب میں ازواج ہے النبی صلی وہ اللہ کس علیہ کتاب وسلم. میں ہے؟ یہ تھا تمام تفاسیر کی کتاب میں. قال اور تمام السمعانی, تفاسیر نہیں چلتا نا, کتاب کا نام بتا کرنا مولوی صاحب. سمعانی کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں, اس وقت سمعانی کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سند بھی بتاؤ پھر. علیکم اہل البیت دلیل علی ان ازواج یجوز ان یسمین اہل البیت. وقال الزمخشری صحیح پڑھا کر. وقال الزمخشری لهذا دلیل بین على ان نساء النبی من اہل بیته. قال القرطبی الذي يظهر من الآية أن عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. اب آگے چلیں کہ جب لما نزلت هذه الآية دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كساء فلفى عليهم ثم ألوى بيده إلى السماء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآية أحب أن يدخلهم في الآية التي خوتب بها الأزواج. فذهب الكلبي ومن وافقه فسيرها لهم خاصة. یہ آیت تو تھی ازواج کے لیے, یہ تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی ان میں شامل کر دیا کہ یا اللہ جو خاصیت ہے جو تطہیر ہے اس میں اہل بیت کو میرے ان بچوں کو بھی شامل کر. ہم آج بھی مانتے ہیں علی صاحب طاہر, فاطمہ مطہرہ, حسن حسین طاہر, ان کی ابو بکر سے کوئی نفرت نہیں تھی, ابو بکر نے کوئی غصب نہیں کیا. ابو بکر نہ غاصب تھے نہ قاتل تھے, نہ ان سے خلافت لی نہ ان سے مال لیا. نہ یہ بات علی نے کی نہ یہ بات فاطمہ نے کی, یہ نہ بات حسن نے کی نہ یہ حسین نے کی. جو بات علی کو سمجھ نہ آئے وہ اللہ یاری کو سمجھ آئے. ایسی سمجھ پہ تو ہے, ایسی سمجھ پر جو ہے وہ غضب آ جائے کہ جو بات علی فاطمہ حسن حسین کو سمجھ نہ آئے, اللہ یاری آ کر آج ان کو سمجھا رہا ہے, اپنے امام اول کو سمجھا رہا ہے کہ میرے امام اول, میرے امام دوم, میرے امام سوم, تم نہ سمجھتے نعوذ باللہ, تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. تمہارا دوست کون تھا, تمہارا دشمن کون تھا؟ حسن
ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ کے جا رہا ہو، علی ہنس رہا ہو، ان کی تو محبتیں ہو رہی ہو، اور آج ایک آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ مغضوب علیہ تھے، یہ دشمن تھے. ایسا نہیں تھا. اہل بیت کے لیے ہمیں وصیت محبت ہے، اہل بیت کے حقوق کا دفاع کرنا ہے، اہل بیت کے لیے اپنے دلوں میں عظمتوں کو، رحمتوں کو پیدا کرنا ہے. باقی خلافت کسی کی بھی منسوس نہیں ہے، نہ ابو بکر کی ہے، نہ عمر کی ہے، نہ عثمان کی ہے، نہ علی کی ہے. لہذا آپ کتنی بھی کوشش کر لے، آپ کے پاس ایک دلیل واضح نہیں ہے کہ کوئی ایک دلیل، کیونکہ آپ کے ائمہ نے خود اس بات کو رد کیا. کیا؟ سنیے، ابن ابی دنیا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عن عبد الرحمن ابن جندب عن ابی قال قلت یا امیر المؤمنین ان فقدناک ولا نفقدک نبایع الحسن فقال ما امرکم ولا انہاکم. اگر علی کے بعد حسن وسیع من اللہ ہوتے تو علی کہتے اسی کو پکڑ لو، اس کو چھوڑو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، تم مرتد ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے. جو آج اللہ یاری فتوے لگا رہا ہے نا، یہ فتوے لگتے نہیں. انہوں نے کہا بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے. مجھے بھی شورا نے منتخب کیا جیسے ابو بکر عمر عثمان کو کیا تھا. میری جس نے بیعت کی وہ بعد میں جس کو چاہے بیعت کر لے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے، آپ آنکھیں کھولے. آپ جو کنویں کے مینڈک بنے پھر رہے ہیں نا، آپ اس کنویں سے نکل شیخ صاحب آئیے. احترامی گستاخی نہ کریں. شیخ صاحب گستاخی نہ کریں، ادب سے بات کریں. آپ نے ہمیں کیا کیا کہا، آپ نے کیا کیا کہا. میں نے تو یہ ضرب المثل ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. آپ کسی اردو والے سے ٹائم ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں ٹائم ہو گیا، رانا صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم ہو گیا. نہیں، میری بات ختم کرنے دے. آپ ہر بات کو اپنے اوپر نہ لے. آپ نے بہت سارے الفاظ کہے، ہم نے خاموشی سے سن لیے. آپ نے کنویں کا مینڈک کوئی گالی نہیں ہے، کوئی برا لفظ نہیں ہے. کنویں کا مینڈک بنے، میں کہا کنڈے جاتا کا ہے. مالک بنتا ہوں. میں کنڈے کا مالک، میں مینڈک آپ بنے. اگر کوئی بری بات نہیں تو آپ ہی مینڈک بنے. تو کیا ہوا؟ میں تو آپ کنویں کے مینڈک، اگر بری اتنی اچھی بات ہے تو آپ کنویں کے مینڈک. میں کنویں کا مینڈک نہیں ہوں آپ کی طرح، ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے اس سے بھاگے جا رہے ہیں. اگر اتنی اچھی بات ہے آپ کنویں کا مینڈک بنے. ٹھیک ہے، اب میری باری ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں کر لیتا ہوں. جی. کیونکہ یقین مانے گفتگو اتنی اچھی ہو رہی ہے، میں تو بڑا محظوظ ہو رہا ہوں، اور بڑی سٹرکچرڈ اور بڑی ایک محدود اچھی بات ہو رہی ہے. میرا خیال پرسنل زیادہ نہیں ہوتے، چونکہ مزہ آ رہا ہے تو بات خراب نہ کی جائے. اس میں لگ رہے. جی شیخ صاحب، آپ نے دیکھیں شیخ صاحب ختم ہو رہا ہے، معاف کیجیے گا، میرے موبائل کا چارج بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. چلیں، چارج ختم ہو رہا ہے تو سن لیں میری جو مختصر سی بات سن لیں. شیخ صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، اس میں آپ نے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں. علماء کے اقوال نقل کیے ہیں کہ آیت کس کے لیے، کس کو داخل فرمایا، یہ باتیں کی ہیں. اب اہل بیت علیہ السلام جو بھی ہوں، ٹھیک ہے نا. اب ہمارا مناظرہ یہ تو نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، ٹھیک ہے. ہمارا مناظرہ یہ ہے کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام. آپ کہتے ہیں آل عقیل ہیں، آل عباس بھی ہیں. اب شیخ صاحب سن لو نا بات ہو. اب میری باری ہے نا، سن لیں بھائی، میری بات تو سن لیں نا. دلیل نہیں پیش کیا نا، اب سن لو نا بھائی، بات تو سن لو نا. او بھائی شیخ صاحب بات سن لو. لیکن میں نے آپ کی شیخ صاحب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ آپ کا چارج ختم ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارے گفتگو کا مقصد یہ تو نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے. ازواج شامل ہے، شامل نہیں ہے. پنجتن پاک ہیں، دوسرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. آل عباس، بنی عقیل، یہ لوگ شامل ہیں نہیں، یہ نہیں ہے. لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں نے آپ کو دکھایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الخلیفتین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان جو جانشین چھوڑ کے خلیفہ جوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. پھر فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. صحت بھی ثابت کر دی، تواتر بھی ثابت کر دی. دلالت، اس کا دلالت کیا ہے کہ اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی ان کی اتباع کرنا، تمسک کرنا، ان سے اتباع کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو بکر عمر تو نہیں ہے نا اہل بیت علیہ السلام سے. جو بھی ہوں اہل بیت، ازواج ہوں، مثلا آل عقیل، آل عباس ہوں، ابو بکر عمر عثمان معاویہ، یہ تو ان میں سے تو نہیں نا. تو آپ کے جو اصل آپ کا مذہب کا جو جڑ ہے کہ ابو بکر کی خلافت،
ان کی خلافت خلاف نص ہوگی. آپ نے خود کہا کہ اس کے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. نص موجود ہے اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پر. ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں, اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے. اور میں آپ کو مزید نصوص دکھا دیتا ہوں, پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. دیکھیں یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. یہ حاکم نیسابوری کی مستدرک ہے, جزء ثالث. یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. هذا حدیث صحیح الاسناد وافقه الذهبی فی تلخیص المستدرک فقال صحیح. ذہبی نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. جو امام علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی, اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جو ان کی مخالفت کرے, امام علی علیہ السلام کی مخالفت کرے, اس نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ دیکھیں میرے شیخ صاحب, آپ یہ نہ بولیں کہ نص نہیں ہے, یہ شیعہ کتب سے نہیں ہے. اس طرح کے نصوص میرے پاس بہت ہی زیادہ, بہت ہی زیادہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اگر آپ نے کہا نا کہ میں نے آپ کے لیے ابو بکر عمر کے لیے گھٹیا الفاظ استعمال کیے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کی خلافت تو آپ خود فرما رہے ہیں کہ خلافت پہ نص نہیں ہے نا. اب میں عرض کروں کہ خلافت خلاف نص ہے. اور یہ بات کہ کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کی ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہ کرے وہ کیا, وہ گمراہ ہے. تو ابو بکر عمر نے امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی ہے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان روائی ان سے تمسک نہیں کیا ہے, اور ان کی خلافت کو نہیں مانا. تو لذا وہ گمراہ ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت ثابت ہے اس حدیث رسول سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, اور امام علی علیہ السلام کی خلافت ثابت ہے. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اب میں نے صرف 3 منٹ لیے, آپ 2-3 منٹ لیں, زیادہ نہ لیں. اسی بات کا جواب دیں, مزید وہ باہر کی بات نہ کریں, فوکس کریں میرے سوال کے جواب پر. مفتی صاحب بسم اللہ. اظہر صاحب آگے چلا رہے ہیں. مفتی صاحب کا 4667 4667 یہ حدیث کس کی بات نمبر کر رہے ہے. ہیں؟ حدیث کس کیا میں ہے؟ حدیث کیا کس ہے؟ کتاب میں؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. اسناده ضعیف جدا من اجل یحیی بن یعلا والاسلمی فهو ليس اسلمی نہیں ہے بشیء. یہ اسلمی نہیں ہے, یہ اسلمی نہیں ہے میرے بھائی, یہ وہ دوسرا ہے. یہ یحییٰ اسلمی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کون ہے. یہ اسلمی نہیں ہے. مسترب الحدیث وقد خولف في لفظه اذ رواه ابو الجحاف داود بن عوف عن معاویہ بصالبہ بلفظ آخر. یہ اسنادہ ضعیف جدا. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, آپ کا سامنا آپ بالکل اپنی طرف سے بول رہے ہیں, آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. یہ اسلمی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھیج سکتا ہوں, یہ میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. یہ میں نے جو ہے وہ آپ کے چودھری عثمان صاحب کو بھیج دیا. آپ چودھری عثمان صاحب سے مانگ لیجئے, ٹھیک ہے. اسلمی دے کے تین ہے بھائی. میرا لیپ ٹاپ کام نہیں کر رہا, میں لیپ ٹاپ کام نہیں کر رہا. یہ حدیث آپ ضعیف جدہ لے کر آئے ہیں. کوئی بھی دیکھیں شیخ صاحب, آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے. سدارا ابھی آپ بیچ میں چلیں شادی. اللہ مدر الحق کا ہے سدارا. یہ روایت کسی درجے میں ہے, یہ روایت کسی درجے میں ہے. اللہ مدر الحق کا ہے سدارا, یہ روایت جو ہے یہ کسی درجے میں ہے. ہاں, یہ ہر روایت کو آپ اٹھا کے ہمارے اوپر توپیں گے, ہم اس کو قبول کریں گے, ایسا نہیں ہوگا. اس وقت میں معذرت کر رہا ہوں, میرا موبائل بالکل ختم ہو اب گیا. سن لیں, اب جواب سن لیں, معذرت نہ کریں. میں آپ اپنا جواب جلدی سے سن لیں. دیکھیں پہلی بات ہے کہ میں نے پہلے آپ کا جو استدلال کیا تھا نا شیخ صاحب, سن لیں. سن لیجیے, نہیں میں آپ پہلے آپ سنیں میری پہلے آپ سنیں. پھر آپ کاٹنا نہیں ہے, پھر میرا جواب سننا آپ نے. میں نہیں کاٹوں گا, نہیں آپ کی بات سنوں گا, آپ کی بات 11 بجے تک سنوں گا آپ کی بات. میری عرض یہ ہے ایک صریح صحیح حدیث لے آئیے جس میں خلافت کو کسی بھی شخص, علی کو چھوڑیے, علیہ السلام رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ, ان کو چھوڑیے, کسی ایک شخص کی صراحت ہو اس میں, تو ہم تو مان لینا. آپ وہ روایتیں جس سے استدلال آپ کر رہے ہیں, میرا تو سوال پہلا آپ سے یہ تھا کہ یہ استدلالات علی کو معلوم کیوں نہ تھے؟ آپ جس حدیث کو اس قدر دلیل بنا رہے ہیں, علی نے اس کو دلیل کیوں نہیں بنایا اپنی خلافت کے لیے؟
یہ روایتیں خلافت کی دلیل منفی نہیں ہے. ثابت کریں نا اہل پہلے بیت آپ کی پہلے آپ محبت منفی ہے ثابت تو کریں پھر ہم ہمارے جواب ذمہ دیں گے نا. لازم ہے. منفی ثابت کریں. دیکھیں شیخ صاحب آپ جی. جو کہہ رہے ہیں امام علی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، آپ نے کب یہ ثابت کیا؟ ہم نے جو آپ نہیں کی نہیں خدمت میں میں عرض آپ سے کیا سوال تھا. اب نہ بولے، اب میری باری ہے. دیکھیں شیخ صاحب آپ نے کبھی ثابت نہیں کیا. آپ ثابت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی اپنی خلافت، میں نے آپ شروع میں اس کہا کہ یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، امیر المومنین علیہ السلام کیا خاموش رہے، کبھی نہیں بولا کہ خلافت میرا حق ہے. یہ دو مختلف باتیں ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو دلیل ہے انصار نہیں تھے، آپ کے مذہب کے مطابق تلوار اٹھانا ہی حرام تھا، طاعت واجب تھی چاہے وہ غاصب شیطان بھی کیوں نہ ہو. لیکن یہ کہ انہوں نے کبھی استدلال ہی نہیں کیا، کب آپ نے ثابت کیا؟ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا. ایسے ادعا کریں کہ امیر المومنین صاحب ہمیشہ خاموش رہے، کبھی نہیں بولا کہ حق میرا. آپ ہماری اور اس کو کتابوں سے دلیل ثابت خاموش. کیجئے نا. ایک منٹ آپ یہ پھر آپ پہ ہماری ضروری ہے، کتابوں سے آپ پہ ثابت ضروری کر ہے دیں. شیخ صاحب. میں نے شروع سے کہا تھا کہ ہم اس ادعا کو نہیں مانتے. آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس دلیل کو ثابت کریں. اب اس روایت کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں روایت ہے مستدرک حاکم میں، اس کو ذہبی نے بھی تصحیح کیا، اس کو حاکم میں بھی تصحیح کیا. اور یہاں پہ جو یہ کاٹ کے چلے گئے بھائی. اچھا سن لیں، یہاں پہ جو یحییٰ ابن یعلا ہے یہ تین ہے. یحییٰ ابن یعلا ایک اسلمی ہے جو ضعیف ہے، ایک تمیمی ہے، اور ایک دوسرا اللہ آپ کو بلا کرے ایک محاربی ہے. اور یہ یحییٰ ابن یعلا المحاربی ہے. اگر وہ یہ رک جاتا تو میں اس کے دلائل آپ کی خدمت میں ذکر کرتا کہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ یحییٰ ابن یعلا الاسلمی نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ذہبی جیسا جو عالم ہے اس نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور وہ اسلمی کی حدیث کو کبھی تسلیم نہیں کرتا. حاکم نے تصحیح کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں. اور خود یہ یحییٰ ابن یعلا المحاربی اسی حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، بخاری کی حدیث بھی موجود ہے. اگر یہ رہتا تو اس حدیث میں ہم بتا دیتے ہیں. یہ کاٹ کے چلے گئے. اب یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اہل بیت ابو بکر عمر سے بڑے ان کے اچھے تعلقات تھے، یہ اگر رک جاتے تو میں ان سے پوچھ لیتا بھائی کہ بتاؤ جی یہ کیا ہے. صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب فرض الخمس، ملاحظہ کریں. یہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے کیا کہا؟ ان یقسم لها میراثا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہے مجھے دے دو. دیکھیں ان کو آپ ان کو فون کریں، آپریٹر صاحب وہ گروپ کال کریں، ان کا کال کٹ گیا. جی حسن صاحب آپ بات ہو گیا، وہ بس میں یہ حدیث پڑھ لوں پھر میں آپ کی بات سنوں گا. ان کی حدیث پڑھ لوں رانا بھائی، ایک منٹ بس. جی حدیث پوری کریں. حدیث پوری کرتے ہیں تو معاف کیجیے گا، یہ حدیث ہے بخاری کی حدیث. ابو بکر نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا کوئی میراث ہی نہیں ہے، یہ صدقہ ہے. تو فرمایا فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفیت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دی اور ہم آخر تک بات نہیں کی جب تک یہ دنیا سے چلی گئی. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یہ جو کہتے ہیں نا ابو بکر اور اہل بیت علیہ السلام میں بڑا پیار تھا، یہ اہل بیت علیہ السلام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کا تاج سر ہیں. یہ سری ہے کہ وہ ان کو ظالم اور ان کو اپنے حق کا غاصب سمجھتی تھی، اور آخر تک ان سے بات نہیں کی، اور ان کو کہ انہوں نے فدق پہ ناجائز قبضہ کیا ہے اس کو اس بات کا ناجائز سمجھتی تھی. تو یہ ان کا کہنا کہ ان کے پاس یہ اگر جھوٹ کہنا دلیل ہو، یا اپنے علماء کے فتوے نقل کرتے تھے کہ فلان عالم نے بولا کہ اہل بیت جو ہیں اس میں ازواج شامل، یا وہ اس کو نقل کر رہا تھا، یا زید ابن ارقم کی آدھی جملے کو نقل کر رہا تھا، جو زید ابن ارقم کا اکثر روایات میں، وہ خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نساء اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہے، اس کو بالکل نظر انداز کر رہا تھا. تو اگر یہ باتیں دلیل ہو تو محترم ناظرین، انسان کو کوئی بھی عقیدہ اپنا لے، اس کے لیے کوئی قائل مل جائے گا تاریخ میں. اگر کوئی بھی آپ عقیدہ لے لینا تاریخ میں، کوئی نہ کوئی اس کا قائل، کوئی مؤلف، کوئی شخص قائل مل جائے گا. لیکن اگر قرآن و سنت چاہیے تو وہ میں نے قرآن و سنت سے ان کے اپنے کتب سے دلائل پیش کیا الحمدللہ رب العالمین. جی رانا بھائی. اچھا صاحب، مفتی صاحب ہمارے ساتھ میرے خیال نہیں ابھی. مفتی صاحب جو ہے نا ان کا کال ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، میں ان کو کال کر لیتا ہوں، ایک منٹ اجازت دیں. اور اب آپریٹر بھائی ان کو کال کروں نہ کروں؟ اگر کنکلوژن ریمارکس وہ دینا چاہتے ہیں تو آ جائیں، نہیں تو پھر وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں.
ہاں وہ آ جائیں نا روم پہ آ جائیں آپ. یہ میں ان کو کال کر رہا ہوں بھائی کہ وہ اگر جواب دے دیں تو. بیل تو بج رہی ہے ان کے. ہاں یہ وہ 5 منٹ کا انہوں نے کہا کہہ رہے ہیں چارجنگ تک جانے دیں پھر میں اس کے بعد کرتا ہوں تھوڑی سی. وہ کہہ کیا کر رہے ہیں؟ ہیں چارج کرنے دیں ان کو. میرا خیال ہے میں چارجنگ کر رہا ہوں. کہتے ہیں 5 منٹ چارج کرنے دیں ان کو. جی پھر اس کو انہیں 5 یا منٹ تو اس کو آپ بات جاری اس رکھیں. کو جی حسن صاحب اس کو پھر پارٹ 2 ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے پھر پلان کرنا چاہیے کیونکہ آج پلان نیٹ کا کرنا بھی چاہیے بہت لیکن ان بڑا- کو چاہیے کہ اچھے نیٹ کا انتظام کریں نا. یہ ان کا نیٹ جو ہے نا پتہ نہیں کیا حساب ہے. وہ نہ فون چارج کر کے آ جاتا ہے پہلے سے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ نہ فون چارج کر کے آ جاتا ہے نہ کوئی وہ انٹرنیٹ کا انتظام کر لیتے ہیں. پھر کیا مناظرے کے دوران کہتے ہیں انٹرنیٹ خراب ہے یا فون چارج ختم ہو رہا ہے. جی وہ عثمان صاحب کیا کہتے ہیں آپ مفتی صاحب کو لینا ہے ابھی جی وہ جی کال لینا ہے کر آ بالکل گئے لینا ہے. مفتی صاحب آ گئے میرے خیال آ گئے. آگے ٹھیک ہے پاکستان میں واقعی باتیں ہیں میرے پاس عثمان صاحب اب نکل جائیں کال سے پلیز. جی مفتی صاحب کنکلوژن ریمارکس ہیں آپ دیں پھر ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب آ گئے. ابھی نہیں آئے وہ شاید ویٹنگ میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ویٹنگ لگ رہا ہے. سب آپ کے پاس. کیا ہو گیا بھائی مفتی صاحب نہیں آ رہے؟ مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہیں. ڈسکنیکٹ ہو گیا مفتی صاحب. میں 1 منٹ میں اس کو کال کرتا ہوں. میں ان کو کال کرتا ہوں. وہ کال پہ آ رہا ہے نا آپ ہی کے ساتھ ہے نا. یہ بیل ان کو بج رہی ہے. نہیں میرا خیال ہے جواب دے پھر رہے کسی بھائی. کالر کو لے لیجیے نہیں اٹھا رہے نہیں اٹھا رہے. تب تک کال نہیں اٹھا. جی سر کسی کالر کو لے لیں تب تک اگر آ جائیں گے تو ہم بات کر لیں گے. چلیں کالر جاری رکھیں کس نا. کو لے لیں بھائی آپریٹر بھائی. اگر میں تو کہتا ہوں 5 منٹ آپ اپنی تقریر جاری رکھیں میں دوسرے علماء سے بھی رابطہ کرتا ہوں. آپ اپنی تقریر مفتی فرید حقانی صاحب کو لیں. مفتی فرید حقانی صاحب کو لے لیں. مفتی کہاں ہے؟ آیا ہوا ہے؟ مفتی فرید حقانی مجھے نظر تو نہیں آ رہا. جی مفتی فرید حقانی صاحب اپنا مائک کھولیں. مفتی فرید حقانی صاحب اپنا مائک کھول دیں. کھول دیں اپنا وہ کیمرہ کھول دو. سیم کیا یوزر نیم کیا اس کا؟ مفتی فرید حقانی. ہاں اب کال نظر بھی کر رہا ہوں. آ گیا وہ ہے ادھر. اب پھر ڈسپیئر ہو گیا نا. ڈسپیئر بھی ہو جاتا. چل یہ آگے عثمان بھائی نا لازمی پابند کیا کریں یا ریکویسٹ کر لیا کریں کہ وہ اچھا نیٹ ہو لائٹ اچھی کا اہتمام ہو کیونکہ اور بڑے پلیٹ فارم پہ ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اس طرح مزہ آتا ہے. 2 مناظر اور موجود ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ فرید حقانی صاحب کو لیں. باقی مناظر بھی انشاءاللہ بہت جلد جوائن کرنے والے ہیں. آپ فرید حقانی صاحب کو لے لیں. جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو. صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو. صراط ایمان پر صرف